صفحہ نمبر 232 ہی جاری ہے۔ نمبر 3، اردو ادب میں حالی کا مقام۔ حالی سر سید کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ ان کے کلام میں سادگی، مقصدیت، بے ساختگی، مدحا نگاری، استدلالیت، اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ ان کی طرز تحریر سادہ ہے۔ وہ الفاظ کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے۔ وہ ایک عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، باعتبار سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ ان کی نثر سادہ اور سلیس، لہجہ دھیما اور عبارتیں بے ساختہ ہیں۔ ان کا نقطہ نظر اصلاحی اور مقصدی ہے۔ نمبر 1، اردو تنقید کا بانی۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ ان سے پہلے تنقید ذاتی پسند اور ناپسند کا کرشمہ تھی اور تنقید کے باقاعدہ اصول نہ تھے۔ حالی نے تنقید کو ذاتی پسند اور ناپسند کے جال سے نکالا اور تنقید پر ایک کتاب، مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے تحریر کی۔ اس وجہ سے حالی کو جدید اردو تنقید کا بانی اور پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سوانح نگاری۔ حالی نے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح نگاری کی ایک نئی راہ کھول دی۔ اس پر چل کر بعد میں آنے والوں نے جو جولانیاں دکھائیں اور مولانا کا شمار صف اول کے سوانح نگاروں میں ہونے لگا۔ حالی اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کے بانی ہیں۔ ان کی سوانح عمریاں فنی اور صنعتی کارنامے کی حیثیت سے بھی ایک بلند مقام ہے کہ ایک بلند مقام پر ہیں۔ صفحہ نمبر 233 یعنی 233۔ انہیں قدرت نے ایک ایسا دل عطا کیا تھا جو کہ اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ حالی کی تنقید نگاری اور سوانح نگاری نے ان کو اردو ادب میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ نمبر 4، فکری جائزہ، فکری و فنی جائزہ۔ حالی سر سید تحریک کے اہم رکن تھے، چنانچہ ان کی تحریروں میں مقصدیت کی چھاپ بہت گہری ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، نقاد اور سوانح نگار تھے۔ یادگار غالب جہاں ایک عمدہ سوانح ہے، وہاں عملی تنقید کا بھی خوبصورت نمونہ ہے۔ اب سوانح محض حالات زندگی اور شخصیت کا بیان نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کا ایسا خوبصورت مرقع ہوتی ہے جس سے زیر نظر شخصیت کی تعمیر اور نفسیاتی کیفیات کی تمام داستان منظر عام پر آ جاتی ہے۔ غالب کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے حالی نے غالب کے عہد کے سیاسی و سماجی حالات اور ان کے اخلاق و عادات کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ ان کی سوانح نگاری کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید حکم طراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالی نے اپنے ممدوحین کے اوصاف کو شائستگی سے بیان کیا ہے اور کردار کا ایک مثبت نقش و بارہ ہے۔ یادگار غالب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مرزا کی زندگی کے واقعات اور ان کی باغ و بہار شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کی شاعری اور نثر کا جائزہ لیا گیا ہے، جہاں حالی عملی نقاد کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ غالب کے اشعار کی تشریح اتنے عمدہ طریقے سے کرتے ہیں کہ قاری پر غالب کی عظمت کا نقش بیٹھ جاتا ہے۔ یادگار غالب کی 2 اہم حیثیتیں ہیں۔ پہلی تو سوانح خاکے کی ہے اور دوسری اس کی تنقید نگاری کی ہے۔ یادگار غالب کی اشاعت کے بعد غالب فہمی عام ہوئی اور لوگوں میں ان کے کلام کی مطالعے کا ذوق بڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ غالب کے کلام کے محاسن سے اسی کتاب نے قارئین کو آشنا کیا۔ صفحہ نمبر 234۔ حالی کے شعری اور نثری اسلوب پر درد مندی اور انکساری کی گہری چھاپ ہے۔ وہ بے مقصد انشاء پردازی کے قائل نہیں، اسلوب میں سادگی اور بے ساختہ پن ہے۔ وہ تصنع اور بناوٹ کے بغیر اپنے دل کی بات قاری تک پہنچانے کے قائل تھے۔ شوکت الفاظ کی بجائے حسن معنی پر توجہ دیتے اور ان کی نظر ہر وقت مقصد پر رہتی تھی۔ ان کی تحریر میں خلوص اور سچائی ہے۔ وہ سر سید نذیر احمد اور شبلی کی طرح پرجوش اور خطیبانہ انداز نہیں رکھتے، بلکہ لہجے کی شائستگی اور نرمی سے اپنا مدعا سامنے لاتے ہیں۔ ان کا انداز تحریر استدلالی ہے۔ وہ دلائل و شواہد کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اور کسی جگہ بھی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کے اسلوب کی انفرادیت، سادگی، صفائی اور عام فہمی ہے، اور یہی وہ اسلوب ہے جو تھوڑی سی ترقی کر کے اردو زبان کا مقبول طرز بن گیا ہے۔ صفحہ نمبر 234 جاری ہے۔ نمبر 3، سر سید احمد خان 1817 تا 1898 یعنی 1817 to
1898 یعنی 1817 سے 1817 تا 1898 حالات زندگی۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے بزرگ شاہ جہاں کے زمانے میں بر صغیر کی طرف آئے اور کسی نہ کسی حیثیت میں سلطنت مغلیہ سے ان کا تعلق رہا۔ سر سید کے دادا سید ہادی کو عالمگیر ثانی کی طرف سے جو جواد علی خان کا خطاب اور منصب ہزاری 500 سوار ملا۔ سر سید کی رسم بسم اللہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے ہاتھوں ادا ہوئی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد فارسی عربی کا درس لیا، پھر صرف و نحو، معنی بیان، منطق، فلسفہ ریاضی اور حیت کے علوم حاصل کیے۔ ملازمت کے دوران دہلی میں مولوی نوازش علی سے فیض یاب ہوئے۔ شاہ رفیع الدین صاحب سے حدیث اور قرآن میں سند لی۔ غرض سر سید کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے عمر بھر اپنا مطالعہ جاری رکھا۔ سوال نمبر 235، آپ کیجیے گا صفحہ نمبر 235۔ ایک بار عبرانی زبان کو سیکھنے کے لیے ایک یہودی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ سر سید احمد خان ایک زندہ دل انسان تھے۔ میلوں ٹھیلوں اور راگ رنگ کی محفلوں میں انہوں نے جوانی گزاری، لیکن بھائی کی موت کے بعد ان محفلوں میں آنا جانا ترک کر دیا۔ والد کی موت کے بعد ذریعہ آمدنی نہ رہا تو سرکاری نوکری کا خیال پیدا ہوا۔ ان کے خالو مولوی خلیل اللہ خان دہلی میں صدر امین تھے۔ انہوں نے 1838 یعنی 1838 میں سر سید کو اپنی کچہری میں سر رشتہ دار مقرر کرا دیا۔ 1839 میں آگرہ کمشنری میں نائب منشی ہو گئے، وہاں پر ہی منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں منصف مقرر ہوئے اور 1842 میں فتح پور سیکری میں منصف مقرر ہوئے اور 4 سال تک وہاں رہے۔ 1843 میں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے سر سید کو ان کا موروثی خطاب جواد الدولہ سید احمد خان عارف جنگ دیا۔ 1846 میں دہلی آ گئے۔ جنوری 1855 میں مستقل صدر امین مقرر ہوئے اور بجنور چلے گئے۔ ملازمت میں ترقی کرتے کرتے جج بن گئے اور بنارس میں تعینات ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے انگلستان کا سفر بھی کیا اور وہاں کے طریقہ تعلیم کا مطالعہ کیا اور وہاں سے بہت متاثر ہو کر واپس آئے۔ 1875 میں ملازمت کے دوران علی گڑھ میں ایک ابتدائی مدرسہ قائم کیا جو ان کی زندگی میں مسلمانوں کا ایک اہم تعلیمی ادارہ بن گیا، اور ان کی وفات کے بعد 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ 1872 میں سر سید نے پینشن لے کر علی گڑھ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ سر سید نے 1898 میں وفات پائی۔ تصانیف: آثار السنادید، خطبات احمدیہ، بین القلام، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن، خطوط سر سید، مضامین تہذیب الاخلاق، مجموعہ لیکچرز اور اسپیچز یعنی تقریریں۔ صفحہ نمبر 236۔ نمبر 2، اسلوب نگارش کی خصوصیات۔ نمبر 1، سادگی۔ سر سید سے پہلے اردو نثر قافیہ آرائی اور سجا بندی کا شکار تھی۔ اصل بات کہنے کی بجائے الفاظ کے حسن کو فوقیت دی جاتی تھی۔ سر سید نے اس انداز بیان کو مسترد کر دیا اور سادہ انداز اختیار کیا۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا عام انداز پایا جاتا ہے۔ وہ ادبی قواعد اور انشا پردازی کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایسی نثر تحریر کی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ نمبر 2، مقصدیت۔ سر سید نے اپنی کوئی بھی تحریر شوقیہ نہیں لکھی۔ جو کچھ لکھا وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا۔ ان کے دل میں قوم کی اصلاح کا جذبہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اجاگر تھا، اس لیے آپ کے قلم سے نکلا ہوا ہر لفظ قوم و ملت کو بیدار کرنے، اس کی فکر کو وسعت دینے اور اس میں قوت عمل پیدا کرنے کی بھرپور کوشش ہے۔ نمبر 3، حقیقت پسندی۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے اردو نثر کو حقیقت نگاری کا رستہ دکھایا تھا۔ سر سید نے اس راستہ کو مزید روشن کیا۔ آپ نے اپنے دور میں مشاہدات کو بڑی صداقت سے تحریر کا رنگ دیا۔ آپ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو ملمہ سازی و منافقت کی چادریں لپیٹنا
گناہ خیال کرتے ہیں۔ نمبر 4 استدلالیت۔ سر سید کے اسلوب کی ایک صفت ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ ان کی تحریریں عقلی اور منطقی طور پر بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ سر سید نے اپنی نثر میں استدلال اور معقولیت کو سر فہرست رکھا۔ اپنے ہر دعویٰ کو آپ دلائل اور عقلی اصولوں کی بنا پر ماننے پر زور دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 237۔ نمبر 5 سنجیدگی اور متانت۔ سر سید کے اسلوب میں سنجیدگی اور متانت پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریریں اگرچہ عام فہم ہیں، زبان سادہ سلیس ہے، لیکن موضوعات کی سنجیدگی انہیں بوجھل بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مضامین میں وہ ادبی شان اور شگفتگی نہیں جو شبلی کے اسلوب میں ہے۔ نمبر 6 بے ساختگی۔ سر سید کے اسلوب کی جس خوبی کو حالی نے بے ساختگی کے نام سے یاد کیا ہے، وہ حالی اور شبلی کی بے ساختگی نہیں بلکہ ان معنوں میں ہے کہ وہ تحریر کرتے ہوئے زبان و بیان کے قواعد کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، انگریزی الفاظ کو بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7 جوش و ولولہ۔ سر سید کی تحریر میں بڑا جوش و ولولہ پایا جاتا ہے۔ اپنے افکار کو آپ بڑے عزم اور جوش سے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کی تحریر دل پر اثر کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا جوش اور ولولہ قوم و ملت کی رگوں میں نئی زندگی اور نیا عزم و حوصلہ پیدا کرنے کا موجب بنا۔ نمبر 8 مدعا نگاری۔ سر سید مدعا نگاری اور مطلب نویسی کے بڑے علمبردار تھے۔ انہوں نے مطلب کی بات کہنے کو ہمیشہ انداز بیان پر مقدم رکھا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو کچھ کہنا ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ان کی نثر بعض اوقات غیر دلچسپ، سپاٹ اور پھیکی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 فطری انداز بیان۔ سر سید نے اردو نثر کو ایک ایسے انداز سے روشناس کرایا جو بالکل نیا اور دلکش تھا۔ اسے فطری انداز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی بناوٹ، کوئی تکلف، کوئی عبارت آرائی نہیں ہے۔ وہ اپنے مضمون پر بے ساختہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 238۔ نمبر 3 اردو ادب میں سر سید کا مقام۔ سر سید احمد خان نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں اہم حصہ لیا۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو نثر میں مضامین کو سادگی اور متانت سے لکھنا شروع کیا، اردو نثر کو معاشرے کا ترجمان بنایا۔ سر سید احمد خان اردو زبان و ادب کے پہلے ادیب اور مصلح ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، جنہوں نے قومی اور ملکی، مذہبی اور معاشرتی، اصلاحی و اخلاقی، علمی اور ادبی تحریروں میں بے ساختگی، جوش بیان، طرز ادا کی روانی، بیان کی سادگی اور صفائی، استدلال کے زور، حسب موقع متانت و ظراف اور زبان و محاورہ کی طاقت کے ذریعے اور زبان و محاورہ کی لطافت کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں ہر قسم کے مضامین ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کے مضامین مذہبی، تمدنی اور تعلیمی ترقیوں کے ہر شعبوں پر حاوی ہیں۔ سر سید ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل تھے۔ وہ ادب کے ذریعے قوم اور معاشرے کی سیاسی، اخلاقی اور ادبی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے ہاں زبان ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے اور معنی و مفہوم کو ان کے ہاں فوقیت حاصل ہے۔ سر سید کی عبارت عام طور پر تشبیہات و استعارات، ثنائے و بدائے سے بالکل پاک ہے۔ اردو ادب اور اردو نثر پر سید کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، اس زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ قوت پیدا کی اور سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ جدید علوم و فنون کے ترجمے انگریزی میں کرائے، خود کتابیں لکھی اور لکھوائیں، تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید یہ کہنا تھا مولوی عبدالحق کا۔ سر سید نے اردو ادب کو عشق و عاشقی کی فرسودگی سے نکال کر جمود اور تعطل کو دور کیا۔ انہوں نے ادب میں ذات ہمہ گیری، سنجیدگی اور خاص قسم کی معقولیت پیدا کی۔ صفحہ نمبر 239 یعنی 239۔ نمبر 4 فکری و فنی جائزہ۔ سر سید احمد خان اعلیٰ شخصیت اور کردار کے مالک تھے۔ مذہب، معاشرت، ادب، سیاست، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو سر سید کی توجہ سے محروم
محروم رہا ہو، لیکن وہ شے جسے سر سید کی نظر التفات نے مٹی سے سونا بنا دیا وہ اردو ادب اور خاص طور پر اردو نثر ہے۔ اردو میں سر سید سے پہلے اسلوب نثر کے کم و بیش دو بڑے نمونے موجود تھے۔ نمبر ایک، فارسی کے تتبع میں پرتکلف انداز بیان۔ تتبع کا مطلب ہے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقالی کرنا، نقل کرنا، یا کسی کی اتباع کرنا۔ نمبر دو، فورٹ ولیم کالج کے اردو مصنفوں کا سادہ اور سلیس طرز۔ اردو میں پرتکلف انداز بیان کئی نثر اردو میں پرتکلف انداز بیان دکنی نثر میں ہی مل جاتا ہے۔ دکنی دور کی بہترین کتاب صبرس ہے، جو اسلوب بیان کے اعتبار سے فارسی اسالیب کے کامل تتبع کا نمونہ ہے۔ اس دور کی نثر میں مکفی فکرے سازی، بدائے کے استعمال، موضوع خیال بیان اور خیالی موضوع کا غلبہ وغیرہ جیسی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں نے اس قدیم انداز کو ترک کیا اور بے ضرورت تکلفات سے نثر کو آزاد کرتے ہوئے سادہ اور سلیس نثر کو رواج دیا، جو ان ادیبوں کا بڑا کارنامہ ہے۔ مگر انہوں نے ذات اور ماحول کی ترجمانی نہیں کی، کیونکہ ان کا ادب اپنے زمانے کی زندگی کے مسائل کا ترجمان نہ تھا۔ انہوں نے شخصی مسائل کو ادب میں جگہ دی، نہ اپنے زمانہ کی پیچیدگی اور موضوعات کو قابل توجہ خیال کیا۔ سر سید احمد خان کا کارنامہ خاص یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو اپنی زندگی کا ہی نہیں بلکہ اس وسیع معاشرے کا ترجمان بھی بنایا۔ اس لحاظ سے حقیقی معنوں میں سر سید کی تحریریں جدیدیت کا بہترین نمونہ ہیں۔ سر سید نے اپنی انشاء پردازی کہتی ہیں مضمون نگاری، مضمون لکھنا کے اصولوں پر بات کرتے ہوئے تہذیب الاخلاق میں لکھا ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کی خدمت کی، علم و ادب کی ترقی میں اپنے ناچیز پرچوں کے ذریعے سے کوشش کی۔ صفحہ نمبر 240۔ نمبر ایک، مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ نمبر دو، رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہیں اور جس کی شوکت صرف لفظوں میں رہتی ہے اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، پرہیز کیا۔ نمبر تین، اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو مضمون کی ادائیگی میں ہو۔ نمبر چار، جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ یہ تھیں سر سید کی تحریر کی خاص باتیں، ان کی تحریر کی خوبصورتی کی خاص چند باتیں۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں ان اصولوں کو مقدم تو رکھا ہی ہے، مگر جس خاص وصف نے ان کی تحریروں کو چار چاند لگا دیا ہے وہ ہے درجہ خلوص اور سچائی۔ اور ہم جب سر سید کی اکھڑی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا کسی بے لوث جذبے کے تحت لکھ رہا ہے، اور یہی سر سید کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ نمبر چار، مختار مسعود۔ نمبر ایک، حالات زندگی۔ مختار مسعود 1918 یعنی 1918 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ عطاء اللہ تھا۔ آپ نے تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی، علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم.اے اکنامکس کیا اور انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد سول سروس سے وابستہ ہو گئے اور متعدد اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں زرعی ترقیاتی بینک بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد وہ RCD کے سیکرٹری جنرل ہو کر تہران چلے گئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے دوران ایران میں مقیم رہے اور انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کی تفصیلات لوح ایام میں محفوظ ہیں۔ یہ کتاب ہے لوح ایام، اس میں وہ جتنی بھی انقلاب کے حوالے سے باتیں تھیں وہ اس میں محفوظ ہیں۔ آج کل لاہور میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ حالات زندگی ہم نے دیکھے مختار مسعود کے۔ اب ہیں ان کی تصانیف۔ نمبر ایک، آواز دوست، اور یہ آواز دوست شامل ہے، اس میں خاکی اور مضمون ہے۔ صفحہ نمبر 241۔ نمبر دو، سفر نصیب، یہ سفر نامہ ہے۔ نمبر تین، لوح ایام، ایران کے اسلامی انقلاب کی سرگزشت۔ نمبر تین، فکری و فنی جائزہ۔ مختار مسعود کی شہرت کا آغاز آواز دوست سے ہوا۔ پطرس بخاری کی طرح وہ بھی پہلی ہی کتاب کی بدولت شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ اس شہرت کا راز دراصل ان کا اسلوب ہے، جس میں ابوالکلام آزاد اور رشید احمد صدیقی کے اسلوب کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تحریر نے اہل علم کو چونکا کر رکھ دیا۔
ایسی منفرد انوکھی اور دل پذیر تحریر جو دلوں میں ترازو ہو گئی۔ آواز دوست دو مضمون ہیں، مینار پاکستان اور قحط الرجال۔ ایک دوسرے سے بے تعلق ان مضامین میں وہ کتنا خوبصورت ربط تلاش کر لیتے ہیں۔ دیباچے میں لکھتے ہیں، اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مراد فکر فردہ ہے اور خون سے خون تمنا مراد ہے۔ اس اقتباس سے مختار مسعود کے اسلوب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی کتاب سفر نصیب، جس سے ایک اقتباس شامل کتاب ہے، آواز دوست ہی کا تسلسل ہے۔ ان کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ عمیق ہے۔ وہ ایک دردمند دل رکھتے ہیں، انہیں دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ بات سے بات پیدا کرنا اور معمولی کو غیر معمولی بنانے کا فن بھی جانتے ہیں۔ الفاظ کے استعمال میں وہ اتنی کفایت سے کام لیتے ہیں کہ مشہور مزاح نگار جمیل جعفری کو یہ کہنا پڑا کہ مختار مسعود الفاظ کا استعمال اتنی کفایت سے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ خرید کر لکھ رہے ہیں۔ مختار مسعود کی نثر میں حسن تخیل، نقطہ سنجی، معنی آفرینی اور رمز و کنایہ کی خصوصیات موجود ہیں، اور یہ تمام اوصاف شاعری کے ہیں، لہٰذا ہم ان کی نثر کو شاعرانہ کہہ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 242۔ فکر و نظر کی وسعت اور گہرائی اس پر مستزاد ہے، جس نے مختار مسعود کو ان کی زندگی ہی میں زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ مختار مسعود کی ایک اور ادا یہ بھی ہے کہ وہ شاہراہ پر چلتے چلتے اچانک بغل کی کسی گلی میں گھس جاتے ہیں، تاہم نفس مضمون پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کی گمشدگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تکنیک اس مضمون میں بھی بڑی کامیابی سے برتی گئی ہے۔ اس کے کرشمے بار بار دامن دل کو کھینچتے ہیں۔ اسے نفسیات کی اصطلاح میں سیلان شعور یعنی اسٹریم آف کانشیسنس کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مشتاق احمد یوسفی۔ نمبر 1، حالات زندگی۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان یعنی بھارت کی ایک چھوٹی سی مسلم ریاست ٹونک کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد الکریم خان یوسفی جے پور شہر میں کاروبار کرتے تھے اور سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ وہ جے پور کی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین اور بعد ازاں ریاستی اسمبلی کی حزب مخالف کے رہنما بھی رہے۔ وہ بڑے نیک دل، خدا ترس اور نیک سیرت انسان تھے۔ حیدرآباد یعنی دکن والا جو حیدرآباد ہے بھارت میں جو تھا، حیدرآباد دکن پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے بعد پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے پر انہیں بھارت چھوڑنا پڑا اور وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ مشتاق احمد یوسفی نے ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اور عربی، فارسی، دینیات کے مدرسے میں ہی پڑھے۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان انہوں نے راجپوتانہ بورڈ سے پاس کیا اور آگرہ یونیورسٹی سے BA درجہ اول میں کیا، یعنی فرسٹ ڈویژن میں کیا۔ 1945 میں انہوں نے مسلم کمرشل بینک کے مینیجر کے طور پر اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور پھر ترقی کرتے کرتے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین کے منصب جلیلہ تک پہنچے۔ صفحہ نمبر 243 یعنی 243۔ نمبر 2، خصوصیات کلام۔ مشتاق احمد یوسفی ایک فطری مزاح نگار ہیں۔ ان کی مزاح نگاری کی کاٹ اور تیکھے پن میں ان کا اسلوب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے اسلوب تحریر کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صاحب طرز مزاح نگار۔ مشتاق احمد یوسفی کی اسلوب تحریر کی نمایاں خصوصیت انفرادیت ہے۔ وہ جدید اردو کے مزاح نگاروں میں ایک ممتاز اور منفرد مقام کے حامل ہیں۔ ان کا طرز تحریر ایسا انوکھا ہے کہ اسے پڑھ کر قاری مزاح کے ایک نئے مزاح اور نئے انداز سے روشنا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مزاح کے ایسے بڑے بڑے نقاط اخذ کرتے ہیں کہ قاری ایک حیرت انگیز مسرت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، عام موضوعات۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مزاحیہ مضامین کے لیے عام زندگی سے ایسے موضوعات تلاش کرتے ہیں جنہیں عام طور پر پیش پا افتادہ اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق ایسی شگفتہ باتیں لکھ جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے انہیں بار بار پڑھا جائے۔ نمبر 3، گہرا سماجی شعور۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تحریریں ان کے گہرے سماجی شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہے اور سماجی و معاشرتی زندگی کے متضاد پہلوؤں کی جانب
ان کے مزاحیہ اشارے بہت فکر انگیز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تحریریں جہاں قاری کو فرحت اور مسرت بخشتی ہیں، وہاں اسے سوچ اور غور و فکر کے لیے بھی مواد مہیا کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 244 یعنی 244۔ نمبر 4، بات سے بات پیدا کرنا۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ بات سے بات پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور ظاہری قوائف سے ایسے گہرے اور پوشیدہ معنی پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کی تحریر پر کسی مفکر اور فلسفی کی بے ساختہ گفتگو کا گمان ہونے لگتا ہے۔ نمبر 5، معاشرتی حماقتوں پر نظر۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہ معاشرتی حماقتوں اور معاشرے کی مضحکہ خیز غلطیوں کے پرمزہ نقاد ہیں۔ ان کی تحریروں کے کردار ہمارے گرد و پیش کی جیتی جاگتی زندگی کے کردار ہیں، اور ان کرداروں کی حماقتیں ہمارے معاشرے کی زندہ حقیقتیں ہیں۔ اگرچہ مشتاق احمد یوسفی نے اس سلسلے میں کہیں کہیں مبالغے سے بھی کام لیا ہے، مگر یہ مبالغہ کہیں بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مزاح کے زور سے ہر جانور اور ہر آدمی کا مؤثر اور مضحک کردار بنا لیتے ہیں، اور اس طرح معاشرے کی حماقتوں اور مضحکہ خیز یعنی مزاحیہ غلطی کو اپنے طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں۔ مثلاً پڑھیے گر بیمار میں ہمارے تیمارداروں کے عام طریقوں صنف لاغر میں آج کل کی عورتوں کی سلمنگ اور دیگر طریقوں سے اپنے آپ کو دبلا کرنے کی کوششوں اور کاغذی ہے پیرہن میں عریاں مصوری کے ذوق کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ نمبر 6، زبان و بیان کی دلکشی۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کا ایک بڑا وصف زبان و بیان کی دلکشی ہے۔ ان کی تحریروں میں اگرچہ سلیقہ مندی، رکھ رکھاؤ اور عبادت کی تزئین و آرائش کا خصوصی اہتمام ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جملے رواں، شگفتہ اور بے ساختہ معلوم ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ادبی شان موجود ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرتے ہیں، اور ترقی کا انوکھا استعمال ان کی تحریر کو دلکش بنا دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 245۔ نمبر 7، مزاح کے حربوں کا فنکارانہ استعمال۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طنز و مزاح کے ان تمام نشتروں سے یعنی تیروں سے کام لیتے ہیں جن سے جدید امریکی جیسے انگریز مزاح نگاروں نے کام لیا ہے، اور وہ اپنی تحریر میں موازنہ، مبالغہ، لفظی الٹ پھیر، تحریف، قولی ازمحال ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں مشتاق احمد یوسفی، ہمارے نقاد عام طور پر کسی تحریر کو اس وقت تک غور سے نہیں پڑھتے جب تک انہیں اس پر سرقہ کا شبہ نہ ہو، یعنی چوری کا شبہ نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں جو محبت ہو جاتی ہے اس میں بالعموم نیت کا فطور کار فرما ہوتا ہے۔ نمبر 8، اشعار اور محاوروں کا مزاحیہ الٹ پھیر۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے محاوروں اور مشہور اشعار یا مصروں میں مزاحیہ الٹ پھیر کر کے ان سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ زبان کے بادشاہ ہیں، اور اشعار اور محاوروں کے مزاحیہ الٹ پھیر سے وہ جس طرح مزاح کا رس نچوڑ لیتے ہیں وہ انہی کا حق ہے، جس سے نہ صرف ان کے مضامین کی فنی پختگی کا پتہ چلتا ہے بلکہ مزاح کا وہ نمونہ بھی سامنے آتا ہے جو سنجیدگی کے بطن یعنی پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ جگہ لکھتے ہیں کہ دن بھر گھر والے کھٹمر اور محلے والے عبرت پکڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ رقم تراز ہیں، پھرتے ہیں سود خور کوئی پوچھتا نہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں یہ پہلا سبق تھا کتاب ربا کا۔ ایک اور تحریر ان کی ایسی ملتی ہے، اس میں لکھتے ہیں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ایک اور جگہ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر کافی کا ایسا گھوم پی کر رہ گیا۔ اور ایک اور تحریر ان کی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ آم کے لدے پھندے درخت جن میں آموں کی بجائے لڑکے لڑکے رہتے ہیں۔ نمبر 9، سنجیدہ مزاح نگاری۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تحریر سنجیدہ مزاح نگاری کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کا شمار پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی جیسے ان سنجیدہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کے مزاح کا مقصد مختلف عوامل و شخصیات کو موضوع بنا کر اصلاح احوال کی کوشش ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی مزاحیہ تحریروں میں تفکر اور تفنن کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے جو انہیں
دور حاضر کے دوسرے مزاح نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے مزاح میں کہیں وہ لغزش نہیں جو دوسرے مزاح نگاروں کو کبھی پھکڑ کے گڑھے میں اور کبھی ابتدال کی گندی نالی میں گرا دیتی ہے۔ یہ ان کی سنجیدہ مزاح نگاری ہی کا کمال ہے کہ ان کی ذکاوت ہر جگہ نئے پھول کھلاتی ہے اور ان کے مزاحیہ کردار ان کی تحریر سے ابھر کر قاری کے دلکش ساتھی بن جاتے ہیں۔ نمبر 10، رشید احمد صدیقی سے اثر پذیری۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اردو کے مشہور مزاح نگار پروفیسر رشید احمد صدیقی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایم.اے فلسفہ کی ڈگری علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ اس لحاظ سے انہوں نے علی گڑھ اور علی گڑھ کی تعلیمی اور تہذیبی روایات کے اثرات قبول کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 247۔ چنانچہ رشید احمد صدیقی کے مزاح کی طرح مشتاق احمد یوسفی کا مزاح بھی علمیت، سنجیدگی، متانت اور ذکاوت سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ اثر پذیری صرف اسی حد تک ہے کیونکہ رشید احمد صدیقی نے جن مسائل پر قلم اٹھایا ہے مشتاق احمد یوسفی کے ہاں ان کی بازگشت سنائی نہیں دیتی، بلکہ انہوں نے رشید احمد صدیقی سے ہٹ کر زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قلم اٹھایا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متعلق ایسی شگفتہ باتیں لکھی ہیں کہ باید و شاید یعنی کہیں شاید ہی اور اتفاق سے ہی کہیں مل جائیں، باید و شاید یعنی شاید ہی کسی نے لکھی ہے۔ ان کا مضمون چارپائی اور کلچر اس کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ چارپائی ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو اس کی اہمیت کا خیال بھی نہیں آتا، مگر مشتاق احمد یوسفی نے اس کا رشتہ کلچر کے ساتھ یعنی تہذیب کے ساتھ قائم کر کے ایسے نقاط پیدا کیے ہیں کہ چارپائی کا معمولی اور ناقابل توجہ موضوع انتہائی دلچسپ بن گیا ہے۔ انہوں نے چارپائی کے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ اکثر و بیشتر پہلے سے قاری کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا احساس قاری کو مضمون پڑھ کر ہی پہلی بار ہوتا ہے۔ گویا مشتاق احمد یوسفی مزاح نگاری میں پروفیسر رشید احمد صدیقی سے متاثر ضرور ہیں، مگر ان کے موضوعات کی دنیا رشید احمد صدیقی کے موضوعات کی دنیا سے بالکل الگ اور یکسر مختلف ہے۔ یکسر کا مطلب ہوتا ہے بالکل۔ نمبر 11، گھلاوٹ اور تیکھاپن۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب تحریر کی ایک خصوصیت ان کے مزاح کا گھلاوٹ اور تیکھاپن ہے۔ یہ دونوں متضاد اوصاف ان کی تحریروں میں پہلو بپہلو نظر آتے ہیں، یعنی جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ان کے مزاح کے تیکھے پن کا یہ عالم ہے کہ وہ سخت سے سخت بات کو ہلکے پھلکے انداز میں کہہ جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں بڑی بڑی حقیقتوں کے چہروں سے نقاب الٹ دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ سرجن کی طرح نشتر زنی کرتے ہیں مگر درد کا احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ نمبر 3، فکری اور فنی جائزہ۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہ ہاں غالب کے مزاح کی گہرائی، فرت اللہ بیگ کی روایت پسندی، رشید احمد صدیقی کا اسلوب، پطرس بخاری جیسا مغربی مزاح کا ادراک، شفیق الرحمان جیسا چلبلا پن اور ابن انشا جیسی بے ساختگی سب کچھ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 248۔ مشرق و مغرب کے مزاج کی تمام اہم خصوصیات رکھتے ہوئے بھی وہ اپنی انفرادیت کا لوہا منواتے ہیں۔ ہنسی بنیادی طور پر انسانی جبلت کا حصہ ہے، یعنی انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور ادبی مزاح کی شکل اختیار کرنے کے لیے ہنسی کو تہذیب یافتہ ہونا پڑتا ہے۔ اسٹیفن لیکاک کا خیال ہے کہ مزاح زندگی کی ناہموریوں کے ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ مزاح کی اس تعریف کو پیش نظر رکھا جائے تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ مزاح زندگی کی ناہمواریوں سے پیار کرنے اور انہیں دردمندی سے دیکھنے سے وجود میں آتا ہے، اور مزاح نگاری اس کا اظہار سیدھے سادے طریقے کے بجائے فنکارانہ آراستگی سے کرتا ہے، اور اس فنی آرائش کے لیے وہ مزاح کے حربوں، موازنہ، صورت واقعہ، رعایت لفظی، مزاحیہ کردار اور تعریف یعنی پیروڈی سے کام لیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے پاس درد مند دل اور دماغ بھی ہے جو زندگی کی بدصورتوں میں پوشیدہ دلکشی تک پہنچ سکتا ہے،
فنی لحاظ سے انہوں نے تمام حربوں کو کامیابی سے برتا ہے، اس لیے ظہیر فتح پوری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم اردو زبان کے عہد یوسفی میں ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ظہیر فتح پوری کا۔ یوسفی کا مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ زیر نظر مضمون کا انتخاب چراغ تلے سے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ان کی پہلی کتاب ہے جو 12 کھٹ مٹھے مضامین کا مجموعہ ہے۔ خالص مزاح نگار مزاح کے لیے ہمیشہ اپنی ذات کو پیش کرتا ہے۔ یوسفی نے بھی ان تمام مضامین میں اپنی ذات کو مزاح کا نشانہ بنایا ہے، لیکن اس آئینے میں قاری اپنی صورت بھی دیکھ سکتا ہے۔ یوسفی کے مزاح میں نہ جھنجھلاہٹ ہے، نہ چلبلاپن، نہ ثقالت۔ ان کی باوقار ظرافت میں سب سے نمایاں وصف ان کے اسلوب کی شائستگی اور فکری توازن ہے۔ اسی توازن اور رکھ رکھاؤ کے پیچھے ان کا نظریہ حیات پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے ماحول، گھر اور ارد گرد کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور اسی مقامیت میں آفاقی شان ہیں۔ چراغ تلے میں شامل مضامین کے موضوعات ہمارے ماحول سے لیے گئے ہیں۔ ان تمام مضامین میں جو فضا تخلیق کی گئی ہے وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ صفحہ نمبر 249 یعنی 249۔ اس لیے قاری ان مانوس موضوعات سے فوری حظ اٹھاتا ہے، یعنی لطف اٹھاتا ہے۔ یوسفی کا اسلوب بیان ان کے فکری تسلسل کا حصہ ہے۔ ان کے ہاں فکر و فن آپس میں گندے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے ضمیر جعفری انہیں ایک مسکراتا ہوا فلسفی کہتے ہیں۔ فن و فکر کی وحدت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں خیال انگیز جملوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان کا مزاح غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ ہمارے روزمرہ تجربات اور مشاہدات کو کم سے کم الفاظ میں سامنے لاتے ہیں۔ ان کا نثری اسلوب انفرادیت کا حامل ہے۔ وہ صاحب طرز ادیب ہیں۔ الفاظ و تراکیب کے استعمال میں ان کا کلاسیکی ادب کا مطالعہ اور زبان و بیان پر بے پناہ قدرت صاف جھلکتی ہیں۔ اسی لیے عام خیال یہ ہے کہ یوسفی کے مطالعے کے لیے قاری کے لیے خاص ذوق سلیم کا حامل ہونا چاہیے۔ یوسفی کا شمار ان مزاح نگاروں میں ہوتا ہے جن کا انتظار کوئی بھی ادب صدیوں کرتا ہے اور جن کا نصیب ہونا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ بلا شبہ یوسفی کی شمولیت نے ہمارے مزاح کو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ادب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ نمبر 6 ڈاکٹر وزیر آغا، حالات زندگی۔ ڈاکٹر وزیر آغا وزیر کوٹ ضلع سرگودا میں 18 مئی 1922 کو پیدا۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے ہے۔ آپ کے پردادا کاروبار کے سلسلہ میں افغانستان آ گئے۔ بعد ازاں برطانوی دور حکومت میں لاہور اور پھر سرگودا منتقل ہو گئے۔ آپ نے 1943 یعنی 1943 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA اکنامکس کیا۔ 1956 میں اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ تحریر کیا، جس پر پنجاب یونیورسٹی سے نے PhD کی ڈگری تفویض ہوئی۔ تصانیف: تحقیق و تنقید، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید و احتساب، تخلیقی عمل نئے مقالات، نئے تناظر، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، انشائیہ کے خد و خال، ساختیات اور سائنس، غالب کا ذوق تماشا، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ صفحہ نمبر 250۔ شاعری: دن کا زرد پہاڑ، آدھی صدی کے سائے، شام اور سائے، نردبان، یہ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام ہیں۔ انشائیہ جو مضمون لکھے انہوں نے: خیال پارے، چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ، سمندر اگر میرے اندر گرے، پگڈنڈی سے روڈ رولر تک، یعنی انشائیوں کا کلیات۔ خاکے، شام دوستاں آباد، ادارت۔ 1940 میں ماہنامہ ادبی دنیا میں شریک ہوئے۔ 1956 میں اپنا رسالہ اوراق جاری کیا جو تاحال شائع ہو رہا ہے۔ نمبر 2 فکری و فنی جائزہ۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا شمار ان اہل کرم میں ہوتا ہے جن کا ادبی اثاثہ کثیر الجہت ہے۔ وہ جدید نظم کی ایک توانا آواز ہیں اور اس صنف کے ارتقاء میں ان کی تحقیقات لائق اہمیت ہیں۔
تحقیق و تنقید کے میدان میں ان کا کام معتبر اور ناقابل فراموش ہے۔ ان کی تنقید میں زمینی رشتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نثری ادب میں ان کا بیشتر تخلیقی اثاثہ صنف انشائیہ سے متعلق ہے۔ انشائیہ اردو ادب میں ایک نئی صنف ہے، لیکن وزیر آغا کی تخلیقی ذات نے اسے کم عرصہ میں انتہائی مقبول بنا دیا ہے۔ انہوں نے انشائیہ کے فروغ کے لیے عملی کوششیں بھی کی ہیں، جس کے باعث آج انشائیہ نگاروں کی ایک بڑی کھیپ نظر آتی ہے، جو صنف کے ارتقاء میں بڑا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر آغا کی بطور انشائیہ نگار اہمیت کا اندازہ مشتاق یوسفی کی اس رائے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اردو میں وہ صنف یعنی ایسے کے موجد بھی ہیں، مضمون کے موجد بھی ہیں، مضمون نگاری کے، اور ختم کرنے والے ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے انشائیہ کو جو مضامین اور اسالیب عطا کیے ہیں، ان کا تتبع بہت مشکل ہے۔ ان کے بعض انشائیے سہل ممتنع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 251۔ وزیر آغا کے انشائیوں میں ان کا انشائیہ کے بارے میں مسلک بھی نمایاں نظر آتا ہے کہ انشائیہ ادیب کے لمحات آزادی کا بہترین اظہار ہے۔ ان کے موضوعات عام ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب کشش اور دلچسپی کا عنصر بھر دیتا ہے۔ وہ بعض اوقات معمولی سے بات میں اپنے تخلیقی جوہر کی بدولت معنی کا ایک نیا غنچہ کھلا دیتے ہیں۔ سنجیدہ مضامین کو گہرے مفاہیم مگر شگفتہ اسالیب میں بیان کرنے کا ہنر وزیر آغا کے انشائیوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ڈاکٹر انور سدید وزیر آغا کے انشائیوں کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں: وزیر آغا کی انشائیوں میں تازہ کاری بھی ہے اور ندرت بھی، یہ انکشاف ذات بھی ہے اور عرفان کائنات بھی، اس میں سنجیدگی بھی ہے اور شگفتہ نگاری بھی۔ یہی وجہ ہے کہ انشائیہ نگاری کی بڑی کہکشاں مرتب ہو جانے کے باوجود اس صنف ادب کے آفاق پر جو روشنی سب سے نمایاں ہے، اس کا ماخذ و مصدر وزیر آغا کا انشائیہ ہی ہے۔ نمبر 7، رشید احمد صدیقی 1892 تا 1977، یعنی 1892 to 1977۔ حالات زندگی: پروفیسر رشید احمد صدیقی ضلع جونپور میں 1892 میں پیدا ہوئے۔ انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ وہ اتنے محنتی تھے کہ کچہری میں کلرکی بھی کرتے تھے اور تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی خود بنائی، اپنی ذہانت، محنت اور قابلیت سے اپنی زندگی بنائی اور ادبی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جس سے شہرت دوام حاصل ہے۔ شروع ہی سے لکھنے کے شوقین تھے۔ پہلے کالج میگزین میں ان کے مضامین چھپتے رہے، پھر کافی دیر تک اس کے ایڈیٹر رہے۔ 1921 میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر تھے۔ انہوں نے علی گڑھ کی زندگی کے متعلق بہت سے مضامین لکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 252۔ اس طرح انہیں اردو کے مزاح نگاروں اور طرز نگاروں میں منفرد مقام حاصل ہوا۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کا اتنا اچھا امتزاج ہے کہ پڑھنے والا ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد علی گڑھ میں ہی مقیم رہے اور وہیں فوت ہوئے۔ رشید احمد صدیقی اور علی گڑھ لازم و ملزوم بن کر رہ گئے۔ آپ نے 1977 میں وفات پائی۔ تصانیف ان کی تصانیف میں شامل ہیں: مضامین رشید، خنداں، طنز و مضحکات، آشفتہ بیانی، میری، گنج ہائے، سہیل کی سرگزشت اور تاریخی یورپ جدید۔ نمبر 2، اسلوب نگارش کی خصوصیات۔ نمبر 1، طنز۔ رشید احمد کی تحریروں میں طنز کی اعلیٰ روح پائی جاتی ہے۔ وہ فقرہ بازی اور حاضر جوابی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ طنز کے واحد لکھنے والے ہیں۔ انہیں انگریزی کے مشہور طنز نگار سولفٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے مضامین میں جدید دور کی ذہنی زندگی کا عکس صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہاں ہمیں مغربی تہذیب، مغربی تعلیم، دور حاضر کے اہم واقعات، شعر و ادب کے نئے انکشافات، تعلیم یافتہ طبقے کے مشاغل، سائنس کے نظریے وغیرہ سب کی رنگا رنگی ملے گی۔ شاعر، فلسفی اور مولوی کی گمراہیوں کو ایک نظر میں دیکھ لینا رشید احمد کا کمال ہے۔ صفحہ نمبر 253۔ نمبر 4، رمز و کنایہ۔ رشید احمد رمز و کنایہ سے کام لیتے ہیں اور رمز و کنایہ میں تنقید کے دشوار گزار مراحل طے کرنا رشید احمد کا کام ہے۔ ان کے ذاتی جذبات اور احساسات جو کسی واقعے کے متعلق ہوتے ہیں، وہ اس انداز سے ظاہر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا مذاق سمجھ کر ٹال نہیں سکتا۔ نمبر 5، زبان۔
رشید احمد صدیقی عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کی عبارت اپنے خیال کی بلندی اور ترتیب کے لحاظ سے عام فہم نہیں ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی روانگی ہر جگہ پائی جاتی ہے. شگفتگی مضمون کے ہر حصے میں نظر آتی ہے. نمبر 6، بے ساختگی. رشید احمد صدیقی کے ہاں بے ساختگی یا جوش پایا جاتا ہے. ان کا اسلوب فطری اور بے ساختہ ہے. وہ ہر بات بغیر کسی تکلف کے کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں آمد کا پتہ نہیں چلتا. نمبر 7، سلاست و روانی. رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں سلاست و روانی پائی جاتی ہے. وہ ایک منفرد قسم کے انشاء پرداز ہیں. ان کی تحریر میں ایسا بانگ پن ہے جو پکار کر کہتا ہے کہ میں رشید احمد صدیقی ہوں. نمبر 8، اشعار کا استعمال. رشید احمد صدیقی اپنی تحریروں میں شعروں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کے کلام کو اس وقت تک سمجھنا مشکل ہے جب تک ایک شخص کو دیوان غالب یاد نہ ہو. ان کے کلام کو اس وقت تک سمجھنا مشکل ہے جب تک ایک شخص کو دیوان غالب یاد نہ ہو. صفحہ نمبر 254. اردو ادب میں رشید احمد صدیقی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے طنزیہ مضامین میں اتنی مقصدیت، ارانائی اور شگفتگی نظر نہیں آتی، اور نہ طنز و ظرافت کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے جتنی رشید صاحب کی جہاں ملتی ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ طنزیہ مضامین سے کھیلتے ہیں اور پڑھنے والا گدگدی محسوس کرتا ہے اور بالآخر ان سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. نمبر 3، اردو ادب میں رشید احمد صدیقی کا مقام. رشید احمد صدیقی اردو کے بزرگ ادیب و طنز نگار ہیں. طنز و مزاح کے علاوہ انہوں نے بے شمار ادبی و تنقیدی خاکے لکھے ہیں. ان کے مزاح میں عالمانہ شوخی ملتی ہے. آپ کو علی گڑھ سے بڑی محبت تھی. اس محبت کا اثر ان کی اکثر تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے. رشید احمد صدیقی کی طنز بڑی بھرپور اور پراثر ہے. رشید احمد صدیقی کی نثر میں شعر کا حسن اور لطافت ملتی ہے. ان کا انداز بیان کسی حد تک مشکل اور عالمانہ ہے، لیکن شگفتگی اور دلچسپی ہر لفظ سے ظاہر ہوتی ہے. آپ نے 1977 میں وفات پائی. رشید احمد صدیقی منفرد طنز و مزاح نگار ہیں. ان کے لکھنے کا ڈھنگ بالکل اچھوتا ہے. ان کے یہاں وسیع النظر اور فکر کا نمایاں پہلو، ادراک اور مشاہدے کی عظیم قوت، وسیع مطالعہ، غرض کے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں وسیع اور فلسفیانہ نکات کا مہیا کر دینا انہی کا خاصہ ہے. ان سب خصوصیات نے رشید احمد صدیقی کے طنز و مزاح میں ایک خوشگوار رنگینی اور معنی آفرینی پیدا کر دی ہے. ان کے جہاں اتبزال کا کہیں گزر نہیں. سنجیدہ ظرافت اس دور میں ہی انہی کی مرہون منت ہے. پروفیسر کلیم الدین احمد رشید احمد صدیقی کی مزاح نگاری اور ان کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کی طبیعت میں سنجیدگی و متانت ہے. وہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور ان کی ظرافت میں خیالات کی گہرائی ہوتی ہے. یعنی وہ محض اپنی ظرافت سے ہمیں محظوظ نہیں کرتے بلکہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتے ہیں. صفحہ نمبر 255. کہا کے بعد طبیعت اس سنجیدہ معنی کی طرف رجوع کرتی ہے جو عموماً ان کی تحریروں میں موجود ہوتا ہے. یعنی ان کی ظرافت محض سطحی نہیں، اس میں کچھ اور بھی ہے. پروفیسر افضل حسین اور پروفیسر عبدالستار لکھتے ہیں کہ تیکھی، پرمعنی اور بلند مزاح نگاری کے سلسلہ میں رشید احمد صدیقی کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے. نئی تہذیب کا کھوکھلا پن اور جدید دور کے انسان کی نفسیاتی ناپختگیاں ان کے مشاہدوں کا مرکز ہیں. وہ اکثر اپنی ذات کو ہدف طنز و تنقید کر کے بالواسطہ طور پر دوسروں پر اس کا انطباق کرتے ہیں، یعنی دوسروں پر اس کو لاگو کرتے ہیں. اس طرح وہ عام انسانی خامیوں کو دل آزاری کے بغیر بڑی عمدگی سے اجاگر کرتے ہیں. نمبر 5، فکری و فنی جائزہ. صفحہ نمبر 255 ہی جاری ہے. رشید احمد صدیقی اردو ادب کی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. خاکہ نگار کی حیثیت سے آپ کی حیثیت مسلمہ ہے. انہوں نے بعض لازوال خاکے تحریر کیے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں. بہترین مرقع یا خاکہ وہی ہوتا ہے جو شخصیت کے حالات زندگی کا باضابطہ مجموعہ ہونے کے بجائے خاکہ نگار کے تعلق اور زاویہ نگاہ سے زندگی کے چھوٹے بڑے اہم واقعات اور سیرت کے نمایاں پہلوؤں کی یوں ترجمانی کرے کہ شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر سامنے آئے. رشید احمد صدیقی نے خاکہ نگاری کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے ان کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. خاکہ نگاری میں ان کا معیار زندگی کی رفت اور کردار کی بلندی ہے، چاہے وہ کندن چپراسی ہو یا ذاکر صاحب. وہ شخصیت کے
مقام و مرتبہ سے متاثر ہوئے بغیر اپنی وابستگی اور تعلقات کو خاکے کی بنیاد بناتے ہیں۔ یوں ایسا خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ شخصیت جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ اپنی ممدوح شخصیت کی عادات اور مشاغل کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 256۔ گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفسان رفتہ میں ان کا اسلوب نگارش بے ساختہ ہے۔ ان کے سنجیدہ مزاح کا منفرد اسلوب ہر خاکے میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ خاکہ نگاری کے لحاظ سے ہم انہیں لٹن اسٹریچی اور مڈلٹن برے کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں کہ انسانی سیرت کے تمام پہلو روشن نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں نہ صرف نفسیات سے گہری آگاہی ملتی ہے بلکہ وہ جسے جب چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں صفحہ کرتاس پر مجسم اور متحرک کر دیتے ہیں۔ ان کی خاکہ نگاری میں انشاء یا نگاری کے جملہ اوصاف مجتمع ملتے ہیں۔ انہیں انہی خصوصیات کی بنا پر آپ کے خاکے فلم کی اسکرین بن جاتے ہیں، جہاں شخصیات اپنے حقیقی خد و خال میں ابھرتی ہیں اور ناظرین میں کچھ اچھے جذبات اور اعلیٰ کا اقدار کو اجاگر کر جاتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی اور ناظرین میں کچھ اچھے جذبات اور اعلیٰ اقدار کو اجاگر کرتی ہیں۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری صدیقی صاحب کی خاکہ نگاری میں رقم تراز ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کی نظر میں جو گہرائی، نقطہ نظر میں جو اعتدال، اشیاء اور انسانوں کے ناپنے میں جو جامعیت اور دانائی پیدا ہو گئی ہے، اس کی جھلکیاں ان کے مرقعوں میں جگہ نظر آتی ہیں۔ اس پر مستزاد ان کے اسلوب بیان کی ندرت اور رانائی ہے جو انہیں ہم عصروں میں منفرد اور ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ نمبر 8، شبلی نعمانی، حالات زندگی۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ 19 برس کی عمر میں وہ اپنے بعض عزیزوں کے ہمراہ حرمین شرفین گئے، یعنی مکہ و مدینہ گئے اور واپسی پر ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ انگریزی حکومت نے شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 57 سال کی عمر میں 1914 میں انتقال کیا۔ صفحہ نمبر 257۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار ہندوستان کے نامور اکابرین میں ہوتا ہے۔ وہ نامور عالم دین، بلند پایا ادیب و انشا پرداز، مورخ، ادبی نقاد اور خوش ذوق شاعر تھے۔ ہماری علمی و ادبی تاریخ میں شبلی نعمانی کی کاوشیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تصانیف: شبلی نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں جو اپنے موضوع، علمیت اور اسلوب کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: ادبیات، مقالات، فلسفیانہ کلام، خطوط، نظم اردو اور دیوان شبلی۔ نمبر 2، اسلوب نگارش کی خصوصیات۔ نمبر 1، سادگی۔ شبلی کی تحریر نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔ اس میں آزاد کا زور بیان، نذیر احمد کا زور روزمرہ حالی کی متانت اور سر سید کا منطقی استدلال سب شامل ہیں۔ نمبر 2، بے ساختگی۔ ان کا انداز بیان قدرتی اور بے ساختہ ہے۔ ان کی تحریر بھی بناوٹ اور تکلف سے پاک ہے۔ نمبر 3، جوش و بیان۔ شبلی کی تحریریں جوش و بیان سے لبریز ہیں۔ ان کی تحریروں سے ان کی پرجوش طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی گزشتہ عظمت اور اکابرین کے کارنامے بڑے جوش سے بیان کیے ہیں۔ نمبر 4، شستہ زبان۔ شبلی کی زبان شستہ، پاکیزہ اور برجستہ ہے۔ ان کی تحریر میں دلکشی اور جاذبیت ہے۔ صفحہ نمبر 258۔ نمبر 5، فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال۔ شبلی اپنی تحریروں میں فارسی الفاظ و تراکیب استعمال کرتے ہیں اور عبارت کو خوبصورت اور زوردار بناتے ہیں۔ نمبر 6، ایجاز و اختصار۔ شبلی اس تفصیل اور پھیلاؤ سے پرہیز کرتے ہیں اور ہر موضوع کو اختصار سے بیان کرتے ہیں اور استعارہ اور کنایہ سے اپنے مضمون کو طوالت سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 7، طنزی انداز۔ شبلی کی تحریروں میں طنز کے اسلوب بیان کا خاص وصف ان کا خاص وصف تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے علماء و تعلیم یافتہ طبقہ پر طنز کیا۔ نمبر 3، اردو ادب میں شبلی کا مقام۔ مولانا شبلی نعمانی ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ایک بہت بڑے ادیب، شاعر، مورخ اور تنقید نگار تھے۔ مورخ اور سیرت نگار کی حیثیت سے وہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ دانی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تاریخ نگاری کے اصولوں سے واقف ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شبلی سمانہ نگار کم اور مورخ زیادہ ہیں۔
شبلی کی تحریروں میں ایک قوت اور جوش پایا جاتا ہے اور یہ ان کے اسلوب بیان کی اہم صفت ہے۔ وہ فکرے سادہ اور چھوٹے تحریر کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز کا عنصر بھی ملتا ہے۔ اردو ادب میں شبلی کو جو بلند مقام حاصل ہے اس کا ایک موجب ان کا حسن اسلوب نگارش ہے۔ انہوں نے نثر میں جو گلکاری کی ہے اس سے ان کی نثر ادبی لحاظ سے بہت بلند ہو گئی۔ اس گلکاری کے باوجود تکلف اور بناوٹ کا مطلق احساس نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں زندگی کی بھرپور قوت اور جوش بیان ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 259 یعنی 259۔ سیرت النبی کا وہ باب جس کا عنوان ظہور قدسی ہے بے مثال وضاحت اور جوش بیان کے اعتبار سے اردو انشاء کا کامیاب ترین اور پرزور ترین حصہ ہے۔ شبلی فلسفہ تاریخ مرتب کرنے والوں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اصول تاریخ پر مسلمان ادب کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ شبلی نے تاریخ نویسی کے اصول مرتب کیے اور انہی اصولوں پر اپنی تاریخ نویسی کی بنیاد رکھی۔ ایک بلند پایا سوانح نگار اور مورخ ہونے کے لیے شبلی ایک زبردست نقاد بھی ہیں۔ شعر العجم اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ کتاب فارسی نظم کی مکمل تاریخ اور نہایت دلچسپ تنقید اور تبصرہ ہے۔ منتخبات اردو کے مرتب تحریر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شبلی اردو کے بہترین انشاء پرداز ہیں، یعنی مضمون نگار ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش ایسا ہمگیر ہے کہ ہر طرح کے مضمون یا خیال کو بڑی خوبی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شبلی ہی کی انشاء پردازی کی خصوصیت ہے کہ اسے ہر سنجیدہ علمی، ادبی، تاریخی، سوانحی اور تنقیدی موضوع کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، فکری و فنی جائزہ۔ شبلی کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو۔ ان کی شہرت ادب کے کئی شعبے میں مسلم ہے۔ وہ بیک وقت سوانح نگار، مورخ، نقاد اور شاعر تھے۔ شبلی نے اسلام کی عظمت کو اپنی تاریخی کتب میں بڑی کامیابی سے پیش کیا۔ حال ہی کی طرح شبلی نے بھی تنقید کے دوران میں خاصی اہم کامیابیاں حاصل کی۔ اگرچہ شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر پر اعتراضات بھی کیے گئے، لیکن ان کتب کی افادیت اور مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شبلی کے اسلوب کا سب سے نمایاں پہلو ان کا جوش بیان ہے۔ قاری اپنے اندر جوش اور ہیجان محسوس کرتا ہے۔ ان کے طریقہ ہائے خطاب میں خود اعتمادی اور برتری کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 260۔ ایجاز و اختصار اس اسلوب کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ شبلی کی تحریروں میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ کم سے کم لفظوں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ چونکہ وہ شاعر بھی ہیں لہذا ان کی نثر پر شاعرانہ فضا حاوی رہتی ہے۔ اگرچہ ان کی نثر بظاہر سادہ ہوتی ہے لیکن شاعرانہ اسلوب کی وجہ سے اس میں شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ شبلی علم منطق سے بخوبی آگاہ تھے، چنانچہ ان کی تحریروں میں استدلال کی قوت پائی جاتی ہے۔ منطق اور فلسفہ کے موضوعات کو وہ شاعرانہ پیرایۂ بیان میں بڑی عمدگی سے پیش کر جاتے ہیں۔ سرسید تحریک کے اہم رکن ہونے کی وجہ سے وہ مقصدیت کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کر کے انہیں ترقی کا راستہ دکھانا شبلی کا اصل مقصد تھا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ثابت ہوئے۔ شبلی کا انداز تحریر محققانہ ہے۔ وہ واقعات کی چھان بین اور مواد کی تحقیق میں بڑی محنت کرتے ہیں۔ وہ زیر تحقیق موضوع کے اولین ماخذوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ہر روایت کو داریت کے اصولوں پر پرکھ کر پیش کرتے ہیں رکھ کر پیش کرتے ہیں۔ مشہور نقاد آل احمد سرور شبلی کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا کا انداز تحریر صاف، واضح و دلکش ہوتا ہے۔ اس میں عالمانہ سنجیدگی اور منطقی طرز استدلال پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس سے مطلب کو انتہائی صحت، صفائی اور پختگی سے پیش کرتے ہیں۔ ہرچند کہ ان کا تبخر علمی بڑھا ہوا تھا لیکن وہ غیر ضروری فارسی اور عربی الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ وہ مضمون کی نوعیت کے لحاظ سے انداز بیان
انداز بیان اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی تحریر میں ایک قسم کی شگفتگی اور موسیقیت ملتی ہے۔ ان کی تحریر علمی ہے لیکن دلکش اور رنگین ہے۔ وہ الفاظ کے محل استعمال سے پوری طرح آشنا ہیں۔ یہی ان کی انشاء پردازی کا سب سے بڑا راز ہے۔ شبلی کی ذات سے اردو کی گراں قدر خدمات وابستہ ہیں۔ صفحہ نمبر 261، نمبر 9، ڈاکٹر عبداللہ، حالات زندگی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ہزارہ یعنی ایبٹ آباد کے گاؤں منگلور میں 5 اپریل 1904 کو پیدا ہوئے۔ یہ منگلور بھی ہو سکتا ہے، مانگل بھی ایک گاؤں ہے، ہو سکتا ہے یہ کتاب کی مس پرنٹنگ ہو، مانگل۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ لاہور آ گئے اور پنجاب یونیورسٹی سے 1925 میں فارسی اور 1932 میں عربی میں ایم.اے کیا۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کلمی کتابوں کی فہرست سازی سے کیا۔ بعد ازاں یونیورسٹی ہی میں فارسی کے ریسرچ اسکالر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی لائبریری کے شعبہ عربی میں فارسی اردو کے محتمم مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ قرآن و تفسیر قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں مفسر قرآن شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی خدمت میں مدرسہ قائم العلوم اندرون شیرہ والا دروازہ لاہور میں بھی حاضر ہوتے رہے اور ان سے تفسیر علوم حاصل کرتے رہے۔ 1935 میں انہوں نے انگریزی زبان میں اپنا مشہور مقالہ ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ لکھا اور اس مقابلہ پر پنجاب یونیورسٹی سے ڈی.لٹ یعنی ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری حاصل کی۔ یہ مقالہ 2 مرتبہ اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نومبر 1940 میں حافظ محمود سیرانی کی جگہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1945 میں ریڈر اور 1953 میں پروفیسر ہوئے۔ وہ 1954 سے 1965 تک اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 1986 میں اپنی وفات تک یعنی تقریباً 21 سال وہ اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے صدر نشین کی حیثیت سے گراں قدر علمی اور ادبی خدمات انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ادبی تحقیق و تنقید کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں جو محمد حسین آزاد سے شروع ہوا تھا، صفحہ نمبر 262، اور جو حافظ محمود شیرانی اور مولوی محمد شفیع سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ زندگی بھر علم و ادب سے وابستہ رہے اور نہایت خاموشی لیکن استقامت کے ساتھ اردو زبان و ادب کی ترقی اور خدمت میں لگے رہے۔ انہوں نے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی وفات کے بعد وہ علم بڑے عزم و استقلال سے تھامے رکھا جسے بابائے اردو نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے بلند کیا تھا۔ ان کی تصانیف میں نقد میر، ولی سے اقبال تک، وجہی سے عبدالحق تک، سر سید احمد خان اور ان کے رفاقۂ کار کی نثر کا فکری و فنی جائزہ، اشارات تنقید، مقامات اقبال، مباحث اردو تذکرے اور تذکرہ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2، خصوصیت کلام۔ ڈاکٹر سید عبداللہ بنیادی طور پر ایک محقق و نقاد ہیں۔ نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور علم و ادب پر ان کی نظر بڑی گہری ہے۔ ان کے اسلوب تحریر کی چیدہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سادگی اور روانی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے اسلوب تحریر کی بنیادی خصوصیت زبان و بیان کی سادگی اور روانی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سادہ اور مناسب الفاظ میں اپنے مفہوم کو اس طرح بیان کریں کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اور ایک اوسط درجے کی علمی قابلیت رکھنے والا قاری ان کے مفہوم و منشا کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا۔ 2، بلاغت اور سلاست۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے اسلوب تحریر کی بڑی خصوصیت بلاغت اور سلاست ہے۔ وہ ایسے ادیب ہیں کہ ان کی تحریروں میں تحقیق اور تنقید کی فراوانی انداز بیان کو بوجھل نہیں بناتی، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے اور پرمغز جملوں کے ذریعے اپنی بات اور اپنے خیالات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 263۔ ان کے نزدیک زبان ایک ایسا ذریعہ ہے جو خیال کے ابلاغ اور ادراک کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ان کی نظر بلاغت کے ساتھ ساتھ سلاست پر بھی رہتی ہے اور وہ عربی فارسی کے عالم ہونے کے باوجود اپنے اسلوب بیان کو عربی فارسی کے الفاظ
اور مشکل تراکیب سے بوجھل نہیں بناتے۔ نمبر 3، قدرت الفاظ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے اسلوب تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں الفاظ کے انتخاب اور استعمال پر فنکارانہ قدرت حاصل ہے۔ وہ سادگی روانی، سلاست اور بلاغت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خوبصورت برمحل بے ساختہ اور برجستہ الفاظ و ترکیب سے کام لیتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان الفاظ و ترکیب کو کسی ہنرمند مرصع کار نے کمال مہارت سے جملوں کی ساخت پرداخت میں موتیوں اور ہیرے جواہرات کی طرح جڑ دیا ہے۔ نمبر 4، مشرقی نقطۂ نظر سے محبت۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے اسلوب تحریر کی ایک بڑی خصوصیت ان کی مشرقی اقدار اور مشرقی نقطۂ نظر سے محبت ہے۔ انگریزی زبان و ادب کے وسیع مطالعہ نے ان کے اسلوب میں ایک نکھار پیدا کیا ہے اور ادبی تنقید میں ان کے مغربی ادب کے اسلوب کے مطالعے اور حوالوں کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے، مگر مغربی ادب اور مغربی ادیبوں کے تمام تر حوالوں کے باوجود انہیں مشرق اور مشرقی اقدار سے محبت ہے اور ان تحریروں میں مشرقی نقطۂ نظر غالب رہتا ہے اور ان کی مشرقیت پر کسی جگہ بھی مغربیت یا مغربیت سے مرعوبیت کی چھاپ نہیں لگتی۔ اپنے اسلوب بیان کی انہی اہم خصوصیات کی بنا پر ڈاکٹر سید عبداللہ کا شمار اردو ادب کے لیے محققین اور نقادوں میں ہوتا ہے، جو قاری کو اپنے گہرے تنقیدی شعور اور وسعت مطالعہ سے مروب کرنے کے بجائے اپنی بات کو ایسی وضاحت اور تصریح کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہنے کا فن جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 264، جو قاری کے دل سے ہر قسم کا ابہام دور کر دیتی ہے اور جس کو سمجھنے میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، فکری و فنی جائزہ۔ اردو زبان و ادب کی ترویج کے لیے سید عبداللہ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ صرف صاحب طرز ادیب تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے نقاد بھی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اردو زبان کی عملی نفاذ کی جد و جہد میں گزار دی۔ اس حوالے سے وہ مولوی عبدالحق کے صحیح جانشین ثابت ہوئے۔ سید عبداللہ کی تحریروں میں سر سید جیسی قوت استدلال، حالی کی سنجیدگی اور سادگی، شبلی کا جوش اور وسعت تحقیق اور مولانا آزاد کی لطافت پائی جاتی ہے۔ محمد حسین آزاد اور شبلی ان کے مثالی ادیب ہیں۔ سید عبداللہ کی ادبی دلچسپیوں کا محور تنقید کا میدان ہے۔ اس شعبے میں سید عبداللہ تحقیق اور تنقید کو ساتھ لے کر چلنے کے حامی ہیں۔ تنقید سے پہلے وہ تحقیق کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کا نزدیک تحقیق کے بغیر تنقید بے معنی ہے۔ یہ اصول ان کی تمام نگارشات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ سید صاحب کی تحقیق میں جو گہرائی نظر آتی ہے وہ عربی اور فارسی کی مرہون منت ہے۔ اگرچہ ان کی تربیت مشرقی ادیبات کے گہوارے میں ہوئی، لیکن وہ تلاش صداقت میں مشرق اور مغرب دونوں سرچشموں سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت ان کی کتاب اشارات تنقید ہے۔ سید عبداللہ کی تنقید کا مزاج کلاسیکی ہے۔ اس میں اسلام اور پاکستانیت کی روح موجود ہوتی ہے۔ تنقید میں اعتدال پسندی اور وزاداری کے قائل تھے، لہٰذا زیر تبصرہ فن پاروں کے مثبت زاویوں کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 265، نثر میں شبلی کو اور شاعری میں میر کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ میر کی غم پسندی اور درد مندی کا راز معلوم کرنے کے لیے انہوں نے پوری عمر صرف کر دی اور یوں خود بھی سراپائے درد بن گئے۔ اقبالیاتی تحقیق و تنقید میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اس سمت میں انہوں نے متعدد کتب اور مضامین لکھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فکر اقبال کے اصل سرچشموں تک رسائی حاصل کی اور ہمیں اقبال کے فکر و فن اور ان کے ماخذ سے روشناس کرایا۔ اقبال کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کے فن کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور یوں اقبال کی عظمت کے اصل راز سے پردہ گشائی کی۔ غزل گو شعراء کے حالات و زندگی اور کلام کی خصوصیات اور فن کا تنقیدی جائزہ۔ صفحہ نمبر 267، نمبر 1، ولی دکنی، حالات زندگی۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے۔ وہ 1668 یعنی 1668 میں اورنگ آباد یعنی دکن میں پیدا ہوئے۔ 20 سال تک اپنے وطن میں ہی تحصیلی علوم میں مشغول رہے۔
اس کے بعد احمد آباد یعنی گجرات بھارت میں وہ جو واقعہ ہے گجرات جا کر شاہ وجی الدین علوی کے مدرسہ میں داخل ہوئے. وہاں سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس ہوئے اور اردو شعر گوئی میں بہت جلد شہرت حاصل کر لی. ولی ایک درویش طبع اور صوفی منش تھے. درویشوں کی طرح سیر و سیاحت کے دلدادہ تھے. دہلی میں ان کی ملاقات صوفی بزرگ اور فارسی کے بلند پایہ شاعر حضرت شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی. انہوں نے ولی کو مشورہ دیا کہ وہ فارسی مضامین کو ریختہ میں شاہ جہاں آباد کے محاورہ کے مطابق کام میں لائیں. ولی نے اس پر عمل کیا. شمالی ہند میں ولی سے قبل بھی اردو شعراء موجود تھے، مگر ان کے کلام نے اردو شاعری کو جو مقبولیت اور خوبصورتی بخشی اس کے باعث دہلی کے نامور شعراء نے انہیں استاد تسلیم کر لیا. انہوں نے تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی. ان کے کلام میں غزل کے علاوہ قصیدہ، رباعی، مثنوی، ترجیباً مستزاد وغیرہ موجود ہیں. ولی نے 1741 یعنی 1741 میں احمد آباد میں انتقال فرمایا. نمبر 2، ولی دکنی کی شاعری کی خصوصیات. زبان و بیان. ولی اردو کے پہلے باکمال شاعر ہیں، لیکن وہ دکن کے رہنے والے ہیں اور کافی عرصہ دکنی زبان میں شعر کہنے کے بعد انہوں نے دہلی کی زبان کو اختیار کیا تھا، اس لیے ان کی زبان پر دکنی اثرات کا ہونا فطری امر ہے. ان کی زبان میں بہت سے غیر مانوس الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے شعراء ایسے صاف ہیں جو ہمیں زمانہ کی شعر معلوم ہوتے ہیں. بہت سے شعراء ایسے ہیں جو ہمیں اپنے زمانہ کے شعراء معلوم ہوتے ہیں. ان کا انداز بیان بالکل سادہ اور فطری ہے، تصنع اور تکلف نام کو نہیں ہے. فارسی ترکیب اور ہندی کے شیریں الفاظ نے ان کی زبان کو خوبصورت بنا دیا ہے. صفحہ نمبر 268. نمبر 2، عشقی اشعاری. غزل سے ولی کے مزاج کو بڑی مناسبت تھی. ان کی غزلیں موسیقی اور تغزل کے باعث دل میں اترتی چلی جاتی ہیں. خود صوفی منش تھے، اس لیے تصوف کے مضامین بڑی خوبی سے ادا کرتے ہیں. مجازی عشق کی واردات بھی اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کی دل بیتی ہے. غزلوں میں اخلاقی مضامین بھی شامل کرتے ہیں اور اپنی سادگی کے باوجود جہاں مضمون آفرینی کرتے ہیں وہاں تخیل کی گہرائی قابل دید ہوتی ہے. نمبر 3، تشبیہات اور استعارات. ولی کی تشبیہات اور استعارات عام فہم ہوتے ہیں، لیکن ان میں جدت بھی موجود ہے. تشبیہات و استعارات کو وہ صرف کلام کی دلکشی اور مفہوم کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلا وجہ ان کے استعمال سے اپنے کلام کو بوجھل نہیں بناتے. پھر یہ کہ تشبیہات کو وہ اپنے ملک اور ماحول سے تلاش کرتے ہیں. نمبر 4، ماحول کی ترجمانی. ولی جس ملک اور جس ماحول میں رہتے تھے اس کے متعلق ان کے کلام میں بہت سے اشارے ملتے ہیں. بعد میں آنے والے اردو شعراء نے فارسی کے اثر کے تحت اپنے ماحول اور معاشرت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، مگر ولی کے ہاں ایسا نہیں ہے. ان کے دور کی تہذیب اور تمدن کے بارے میں ان کے کلام سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں. نمبر 5، تصوف. ولی کو تصوف سے دلی لگاؤ تھا. آپ حسن فطرت کو صوفیانہ نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں. حسن ظاہر کو پہلے آپ مجاز میں دیکھتے ہیں اور اسی مجاز کے پردے سے جھلکتا حسن حقیقی آپ کی پاک باز عاشقانہ نظر میں آ جاتا ہے. صفحہ نمبر 269 یعنی 269. نمبر 6، عاشقانہ کلام. ولی دکنی بنیادی طور پر حسن پرست شاعر ہیں. آپ کی نگاہ رنگ میں حسن کی متلاشی رہتی ہے، اس کی پرستش کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہے. آپ کا محبوب غیر مرئی نہیں، یعنی جس کو غیر مرئی اس کو کہتے ہیں جو دیکھا نہ جا سکے، گوشت پوشت کا معلوم ہوتا ہے، اور اپنے اشعار میں وہ محویت کے عالم میں اسے محو گفتگو نظر آتے ہیں. کہتے ہیں خوب رو کام کرتے ہیں. خوب کام کرتے ہیں. خوب رو کہتے ہیں خوبصورت کو. ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں. خوب کام کرتے ہیں، ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں. نمبر 7، مقامی رنگ. ولی دکنی محاورات اور تشبیہات کو بڑی چابک سے اپنے کلام میں سموتے ہیں. گو آپ نے فارسی عربی تراکیب سے اپنے اشعار کو سنوارا ہے، مگر علاقائی ترکیبیں آپ نے اس دلکش طریقے سے استعمال کی ہیں کہ جن کا مقابلہ دور حاضر تک کے قادر الکلام شعراء کے بس میں بھی نہیں ہے. نمبر 8، سادگی و سلاست.
ولی کے کلام کی ایک اہم خصوصیت آپ کی سادہ اور عام فہم زبان ہے۔ آپ کے بعض اشعار کی زبان تو اتنی رواں ہے کہ اس پر آج کی ترقی یافتہ زبان اردو کا گواہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، ولی کی غزل۔ ولی کی غزل زندگی اور فطرت کے حسن اور محبوب کے جمال کی توصیف و ستائش کے رنگین اور دلکش ترانوں سے عبارت ہے۔ انہوں نے محبوب کے جسم، اس کے چہرے، رخسار، چشم، ابرو، خد و خال، لب و دہن، قد و قامت، زلف و گیسو، آواز و رفتار، ناز و ادا وغیرہ کو کائنات فطرت کی حسین اشیاء اور جمیل مظاہر سے مشابہت دے کر حسن انسانی اور حسن فطرت کی مماثلتوں پر اکثر و بیشتر توجہ دلائی ہے۔ صفحہ نمبر 270۔ 270۔ نمبر 10، سراپا نگار۔ بعض ناقدین ولی کو اردو شاعروں میں سب سے بڑا سراپا نگار قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی غزل میں صرف خارجی مضامین ہیں اور جذبات و واردات کا بیان مفقود ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے تاثرات و کیفیات بھی ان کی غزل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خمریات، فخر و تعالی، زاہد و واعظ پر چوٹیں اور اخلاق و عظمت کی باتیں جو غزل کے خاص مضامین ہیں، ولی کی غزل میں بھی موجود ہیں۔ ان کی غزل میں ثنائے و بدائے کا استعمال بھی نہایت چابک دستی سے ہوا ہے، اور ایسے شعر بہت کم ہی ملیں گے جن کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ محض صنعتوں کی خاطر لکھے گئے ہیں۔ ولی کی صنعانہ فنکاری کو دیکھ کر بعض ناقدین انہیں اسلوب پرست شاعر بھی قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، فکری و فنی جائزہ۔ ولی کے کلام میں قرآنی آیات اور حدیث سے ماخوذ بہت سی تلمیحات پائی جاتی ہیں۔ مذہبی علوم و تصوف کی اصطلاحات بھی وہ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ وحدت الوجودی، خیالات، تصوف، طریقت، سلوک اور معرفت کے مضامین ولی کے کلام میں بکثرت ملتے ہیں، جس سے ان کے دینی پس منظر سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ انہی وحدت الوجودی عقائد کے زیر اثر وہ دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کی بے اعتباری کے مضامین کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ عشق کو اس زمانے میں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ہمیں ولی کے ہاں یہ موضوع بھی خاصا مل جاتا ہے۔ میر جو بہت کم کسی شاعر کی تعریف پر آمادہ ہوتے تھے، ولی کو اپنا پسندیدہ شاعر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں: خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ صفحہ نمبر 271۔ ولی نے طرز ادا اور اسلوب نیز مضامین کے لحاظ سے فارسی شاعروں کی پیروی کی، تاہم تشبیہات، استعارے اور تلمیحات میں انہوں نے ہندی روایت سے بھی استفادہ کیا ہے۔ چھوٹی بہر کی غزلوں میں ان کا رنگ سخن خوب جھلکا ہے۔ ولی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دہلی کے متعدد شاعروں نے ولی کی زمینوں میں طبع آزمائی کی۔ ولی کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے دکن سے ہٹ کر شمال ہند کی زبان استعمال کی، شاید اسی لیے وہ شمالی ہند کے شاعروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مشہور نقاد سید عبداللہ نے ولی کو اسلوب پرست، جمال دوست شاعر ثابت کیا ہے۔ حسن جہاں بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، ولی اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کائنات کو ایک صوفی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور ان مضامین کو نہایت شگفتہ اور شاداب پہرائے میں بیان کرتے ہیں، اور یوں ان کا تخلیق کردہ ادب اپنی پوری کلاسیکل شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ولی کی شاعری بظاہر دقیق معلوم ہوتی ہے، تاہم یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ شاعری اردو کے ابتدائی نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ اردو میں اس وقت اتنا نکھار نہیں پیدا ہوا تھا اور وہ اس وقت اپنی ارتقائی منازل طے کر رہی تھی۔ اس کے باوجود ولی کے اشعار میں بعض اشعار آج کی زبان کے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً: شغل بہت ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ صفحہ نمبر 272۔ نمبر 2، میر تقی میر، حالات زندگی۔ میر تقی نام اور میر تخلص کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد حجاز مقدس سے ہندوستان آ کر احمد آباد یعنی گجرات میں آباد ہوئے۔ احمد آباد بھارت میں۔
اس کے کچھ عرصہ بعد آگرہ میں آ کر بس کے میر کی پیدائش اسی شہر میں 1724 یعنی 1724 میں ہوئی۔ ان کے والد میر علی متقی درویش صفت اور پرہیزگار آدمی تھے۔ میر کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے والد کی نگرانی میں ہوئی، مگر ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کو اس کا سخت صدمہ ہوا۔ ایک عزیز مرید امان اللہ نے ان کی سرپرستی کی، جنہیں وہ چچا کہا کرتے تھے۔ 1.5-2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میر کو اس کا بھی سخت صدمہ ہوا۔ اب وہ دنیا میں بے جار و مددگار رہ گئے تھے۔ جدی جائیداد ساری کی ساری ان کے سوتیلے بھائی نے ہضم کر لی تھی، چنانچہ وہ کم عمری میں ہی ترک وطن کر کے دہلی پہنچے اور اپنے خالو علی خان آرزو کے پاس رہے۔ انہوں نے بھی میر سے اچھا سلوک نہ کیا۔ ادھر نادر شاہ کے حملے نے دہلی کو تہو بالا کر دیا تو وہ آگرہ چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد وہاں رہ کر دوبارہ دہلی پہنچے، پھر عمر کا بیشتر حصہ اسی شہر میں بسر کیا۔ کچھ عمرہ کی ملازمتیں کیں اور اس سلسلہ میں دوسرے شہروں کا سفر بھی کیا۔ دلی میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا اور یہیں سے شاعری کا عروج ہوا۔ ان کی شاعری کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے شعروں کو دور دراز شہروں میں بطور تحفہ لے جاتے تھے، مگر میر کی زندگی کو سکون اور اطمینان کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ آخر جب دہلی کے حالات بہت دگرگوں ہو گئے تو دوسرے اہل کمال کی طرح انہوں نے بھی 1782 یعنی 1782 میں دہلی کو خیر بات کہہ کر لکھنؤ کی راہ لی۔ وہاں نواب آصف الدولہ نے ان کی بہت قدر کی اور اسی وجہ سے ان کی آخری عمر نسبتاً آرام سے بسر ہوئی۔ انہوں نے 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ تصانیف: 6 دیوان اردو اور 1 دیوان فارسی، تذکرہ نخات شعراء و ذکر میر۔ صفحہ نمبر 273۔ نمبر 2، میر کی غزل گوئی یا خصوصیات کلام۔ نمبر 1، سادگی اور صفائی۔ میر کے اشعار سادگی اور پرقاری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ اشعار اس قدر سادہ ہیں کہ سنتے ہی ذہن میں بلا خوف و فکر سما جاتے ہیں اور اپنی پرقاری کی بدولت ساتھ ہی ساتھ دل میں نشتر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ اس دلکشی اور تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی واردات و حالات کو نہایت سادہ الفاظ میں اس قدر دل نشیں اور میٹھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ ان اشعار میں سادگی اس قدر ہے کہ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ایسے شعر ہر شخص کہہ سکتا ہے، مگر ہر زمانہ میں غزل کے اساتذہ نے اس انداز کے سامنے اپنی عاجزی اور میر کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے۔ نمبر 2، ایجاز و اختصار۔ میر کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطلب ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے اشعار میں بڑے وسیع مطالب کو ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ ایجاز و اختصار غزل کا امتیازی حسن اور خوبی شمار ہوتا ہے۔ میر اس کا دامن کہیں نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود شعر ان کے خیالات کی پوری طرح ترجمانی کرتا ہے۔ نمبر 3، درد و غم۔ میر کا کلام درد و غم اور مصائب و آلام کے ذکر کا مجموعہ ہے۔ ان کی اپنی زندگی پوری کی پوری خوشگوار، ناخوشگوار اور حادثات سے گزری تھی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی بدامنی اور زمانہ کے فتنہ و فساد نے انہیں بڑے ہولناک مشاہدات سے دوچار کیا تھا۔ چنانچہ آپ بیتی اور جگ بیتی مل کر ان کی واردات قلبی کی صورت میں غزل کے خوبصورت پیکر میں آئی تو ہر شخص اور ہر زمانہ کو یہ اپنی داستان معلوم ہونے لگی۔ میر کے انداز بیان نے اس داستان کو وہ کچھ بنا دیا کہ تاثر لازوال ہو گئی۔ صفحہ نمبر 274۔ نمبر 4، تصوف۔ میر کے ہاں انسان اور خدا کا تعلق، خدا کی ہستی اور کائنات کا تعلق، انسان کا کائنات سے تعلق اور اسی قسم کو صوفیانہ مضامین باندھے گئے ہیں۔ وہ انسان کو اس بنا پر فرشتے سے افضل سمجھتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں۔ تصوف ان کی شاعری میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ نمبر 5، فن کا پہلو۔ میر کی شاعری میں بڑی تاثیر ہے، جس کا سبب سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال، مصروں کی روانی اور برجستگی اور موضوع کا گہرا تجربہ ہے۔ موسیقی اور ترنم بھی کلام کا نمایاں وصف ہے۔ نمبر 6، تجربے اور مشاہدے۔ میر تجربے اور مشاہدے کا شاعر ہے۔ اس نے دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر زندگی کا مشاہدہ کیا، اس کے تلخ تجربات کو اپنی روح میں جذب کیا، پھر اشعار کی صورت دے کر اہل ذوق کے سامنے رکھ دیا۔ میر اردو زبان کے ان مایہ ناز شعراء میں ہیں جن کے کلام کی غالب، حالی، حسرت، ناسخ
یاس یگانہ چنگیزی، اکبر الہ آبادی، عزیز لکھنوی اور بے شمار دیگر نامور شاعروں نے بے حد تعریف کی ہے۔ نمبر 7، دبستان دلی کے ترجمان۔ میر کے طرز ادا کی نمایاں خصوصیات ایمائیت و خیال افروزی، سادگی و سلاست، بے ساختگی و برجستگی اور بول چال کا انداز ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی و سوز ہے، اس میں دھیما پن، غنائیت اور گداز کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ان کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ اردو نظم کی تاریخ میں جو دبستان دلی کا دبستان کہلاتا ہے، میر اس کے بہترین ترجمان ہیں۔ صفحہ نمبر 275۔ نمبر 8، المیہ شاعری۔ میر کی شاعری دنیا کی عظیم ترین المیہ شاعری میں جگہ پانے کی مستحق ہے۔ میر نے اپنے غم کا وقار قائم رکھا ہے اور اسے اپنی اعلیٰ شعری تخلیقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگرچہ ان کے غم میں حزن و یاس کا رنگ تیز نظر آتا ہے، لیکن انہیں زندگی کی بعض اعلیٰ قدریں بہت عزیز ہیں، مثلاً حسن و عشق، غیرت و خودداری، عالی ہمتی و ثابت قدمی، وفاداری، خدمت خلق، عز و انکساری وغیرہ۔ ان اقدار کی وجہ سے انہیں زندگی بھی عزیز ہے۔ نمبر 3، فکری و فنی جائزہ۔ میر کے اسلاف ارض حجاز سے آئے تھے۔ ان کے پردادا نے اکبر آباد میں رہائش اختیار کی، یہیں میر تقی میر پیدا ہوئے۔ ابھی 10 برس کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی موت کے بعد ان پر مصیبتوں و تکالیف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سوتیلے بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر کے ان کو ستانا شروع کیا۔ چنانچہ معاش کی تلاش اور علم کے شوق میں دہلی کا رخ کیا۔ ان دنوں دہلی شہر علوم و فنون کا سرچشمہ تھا۔ دلی میں خالو سراج الدین علی خان آرزو نے بے رخی برتی۔ میر کا زمانہ ملکی شورشوں اور فتنہ فساد سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میر تقی میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن طب نازک نے سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ وہ بہت خوددار اور وزادار انسان تھے۔ ان کی تمام عمر رنج و آلام میں گزری۔ میر کی شاعرانہ عظمت اور شہرت کا آفتاب افق شعر و ادب پر آج بھی روشن ہے۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت اور شہرت کا آفتاب افق شعر و ادب کی پر آج بھی روشن ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو اور امام المتغزلین کہا جاتا ہے۔ امام المتغزلین یعنی غزلوں کا امام۔ ان کی باکمال شاعری کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا ہے، یعنی جو لوگ ان کے زمانے میں تھے، بلکہ ان کے بعد تقریباً ہر دور میں بڑے بڑے شاعروں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ذاتی غم اور زمانے کے دکھ درد کو انہوں نے اپنے دل کے آئینے میں منعکس کر کے پیش کیا ہے۔ ان کے غم و علم کے اظہار کا یہی انداز ان کا پردہ سخن ٹھہرا۔ صفحہ نمبر 276۔ پھر کہتے ہیں، کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا۔ کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی ادب فن ہمارا۔ ان کے کلام میں دنیا کی بے ثباتی، درویشی، قناعت اور دیگر صوفیانہ موضوعات بھی ملتے ہیں۔ دہلی اور دوسری بستیوں کو میر نے اپنے سامنے اجڑتے دیکھا۔ ان داخلی اور خارجی تباہیوں نے ان کے دل و دماغ کو بے حد متاثر کیا۔ یہی مناظر ان کے ذہن میں اس طرح سمو گئے کہ انہوں نے دل سی عزیز چیز کو ان سے استعارہ کیا، بلکہ انہیں اپنی شاعری کی علامات کا درجہ دے دیا۔ نمبر 3، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد، حالات زندگی۔ آپ کا نام خواجہ میر درد اور در تخلص تھا۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، وہ بھی مشہور شاعر تھے اور عندلیب تخلص کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے تھے۔ میر درد 1720 یعنی 1720 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1720 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور قرآن و فقہ، حدیث، تفسیر و تصوف پر پورا عبور حاصل تھا۔
फ़लसफ़ा, मंतक, मौसीकी और दीगर उलूम भी हासिल किए। इनका ख़ानदान अपने रूहानी फजूल व करामात के बाइस दिल्ली में बरजाए ख़ास वाम था। मीर दर्द के वालिद शाही मनसबदार थे, मगर जल्द ही दुनिया से कत्ता ताल्लुक़ करके खानका नशीनी अख्तियार कर ली थी और शाह सादुल्ला गुलशन के मुरीद हो गए थे। वालिद के इंतकाल के बाद इनकी जगह 39 साल की उम्र में गद्दी नशीन हुए और सारी उम्र दिल्ली में बसर की। किसी अमीर या वज़ीर के दरबार से वाबस्ता नहीं हुए और न कभी किसी की तारीफ़ में कसीदा लिखा। अहमद शाह अब्दाली की हमला और बरहटों और जाटों की रोज़ रोज़ की लूट मार के बाइस दिल्ली उजड़ कर रह गया था। शुरफा और अहले कमाल लोगों ने दिल्ली छोड़कर दूसरे ठिकानों को तलाश करना शुरू कर दिया था। सिर्फ मीर दर्द ऐसे शख्स थे जिनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़श नहीं आई। वो खुदा के भरोसे पर अपनी जगह पर डटे रहे और तमाम मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। सफ़ा नंबर 277 यानी 277। मीर दर्द तसव्वुफ़ के तमाम असरार और रमूज़ से इल्मी सतह पर पूरी तरह आगाह थे। उन्हें मौसीकी से बड़ा लगाव था। हर माह उनके यहाँ एक महफ़िल समा मुनक़्क़द होती थी जिसमें बड़े बड़े माहिर फ़न मौसीकार बाअदब हाज़िर होते थे। मीर दर्द का इंतकाल 1785 यानी 1785 में दिल्ली में हुआ। शेरी तसानीफ़, दीवान दर्द फ़ारसी उनका दीवान है और दीवान दर्द उर्दू का भी दीवान है। 2 दीवान थे उनके शेरी तसानीफ़ में, एक दीवान दर्द फ़ारसी में था और दीवान दर्द उर्दू। नसरी तसानीफ़, वारदात दर्द, दर्द दिल, सोज़ दिल, आह सर्द और इल्म किताब। नंबर 2 मीर दर्द की गज़लों की खसूसियात। नंबर 1 रवानी और बेतकल्लुफ़ी। मीर दर्द का अंदाज़ कलाम बेतकल्लुफ़ है। इसमें सादगी और रवानी भलाकी है। इसमें बोल चाल का रंग झलकता है। यूँ मालूम होता है जैसे कोई हमदम व हमराज अपने दोस्त से बैठा बातें कर रहा है। अपने अशार में ये रंग पैदा करने के लिए वो यारो मियाँ साहब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यारो और मियाँ साहब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो खालिसतन आम गुफ्तगू के अल्फाज हैं। नंबर 2 असर आफरीनी। दर्द की गज़लों में अशार की तादाद ज़्यादा नहीं होती मगर सारे अशार मुंतखब होते हैं। शायद यही वजह है कि उनका दीवान भी मुख्तसर है मगर मायार के लिहाज से बड़े ज़ख़ीम दीवानों पर भारी है। ज़ख़ीम का मतलब है वो जो तवील या बड़े दीवान होते हैं शायरी के, उनसे भारी है। मौसीकी के माहिर थे इसलिए इनकी गज़लों में मौसीकियत ने असर आफरीनी में बहुत इजाफ़ा कर दिया है। सफ़ा नंबर 278। नंबर 3 तसव्वुफ़ के मज़ामीन। दर्द ने इश्क व आशिकी के मामलात को तसव्वुफ़ व सलूक के मज़ामीन के साथ इस खूबी से मिलाया है कि उर्दू शायरी को एक नया रंग अता हो गया है। वो चूँकि ख़ुद सूफ़ी थे इसलिए तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बहुत खूबी और ख़ूबसूरती से गज़ल का मौजू बनाया है। दुनिया की बेसबाती, तवक्कुल, इस्तग़ना, ज़िंदगी की नापायदारी, इंसानी अख़ुवत और इसी किस्म की दीगर सूफियाना मज़ामीन को उन्होंने जिस खूबी से बयान किया है और कोई नहीं कर सका। नंबर 4 सादगी और सलासत। दर्द की ज़ुबान बहुत सादा है और उनके अशार सलासत का नमूना है। अल्फाज बहुत नरम और शीरी मुंतखब करते हैं। तशबीहात और इस्तारात आसान और दिलकश इस्तेमाल करते हैं। शेर को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरी सनतों से भी काम लेते हैं लेकिन सिर्फ इस हद तक कि सादगी और सलासत बरकरार रहे। नंबर 5 गज़लों के मौज़ूआत। दर्द की गज़लों में इन मौज़ूआत को बड़ी अहमियत हासिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत कैसे हासिल की जा सकती है, खुदा की ज़ात की हकीकत क्या है, उस ज़ात से क़ुर्ब हासिल करने का क्या तरीका है, नेकी का सही तसव्वुर क्या है और इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उनकी शायरी में खुदा की मोहब्बत का अक्स वाज़े तौर पर नज़र आता है। नंबर 6 तग़ज़्ज़ुल। मीर दर्द की शायरी में गज़ल गोई को एक अहम मकाम हासिल है। गज़ल रूमान परवर शायरी की बेहतरीन तर्जुमान हो सकती है। ख्वाजा साहब का महबूब गो ज़ात बारी ताला है मगर आप उससे यूँ हम कलाम होते हैं गोया वो गोश्त पोश की बनी एक हसीन तरीन शख्सियत है जिसके सामने बैठकर उसे देखकर उसकी आंखों की मस्ती से सरशार होकर गज़ल कह रहे हैं। सफ़ा नंबर 279 यानी 279, 289 यानी 279। नंबर 7 वहदतुल वजूद
یوں تو میر تقی میر نے بھی ذات رب العالمین کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا ہے، مگر درد فی العمل ایک خدا رسیدہ درویش تھے۔ آپ نے وحدت الوجود کے باب میں ذاتی تجربات و مشاہدات کو بڑی خوبی سے شعر کا رنگ دے کر اردو شاعری کے مضامین میں ایک نئے عنوان کا اضافہ کیا ہے۔ نمبر 8، انسانی عظمت۔ درد اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ حضرت انسان ہی اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق ہے، اس لیے وہ اس کی عظمت اور رفت کے قائل تھے، یعنی بلندی کے قائل تھے۔ آپ کے کلام میں جا بجا اولاد آدم کی بلند مرتبی کے افسانے درج ہیں۔ نمبر 3، فکری و فنی جائزہ۔ خواجہ میر درد چونکہ ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے فکری سطح پر ان کی غزل میں تصوف کا رنگ غالب ہے، اگرچہ ان کے بعض اشعار میں رنگ مجاز بھی موجود ہے۔ ان کے خیالات سنجیدہ اور متانت سے معمور ہیں۔ ان کے صوفیانہ اشعار میں تصوف کے مضامین محض رسمی نہیں ہیں، بلکہ تجربے کی سچائی نظر آتی ہے۔ وحدت، کثرت، عرفان خداوندی، حقیقت زندگی، بقا و فنا، صبر و استقامت ایسے مضامین ہیں جو ان کے اشعار میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کلام درد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کی بنیاد عشق حقیقی کی خالص جذبات پر رکھی۔ رنگ تصوف کی گہرائی اور گہرائی کے باعث ان کے کلام میں تاثیر اور سوز و گداز بدرجہ اتم موجود ہے۔ اخلاق، کیفیات قلبی اور واردات حسن و عشق کو جتنے مؤثر انداز میں درد نے اپنی غزل میں بیان کیا ہے، انہی کا خاصہ اور ملکہ ہے۔ صفحہ نمبر 280۔ رنگ مجاز کے حامل اشعار کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں بھی عشق مجازی کا تجربہ پاکیزہ اسلوب میں ملتا ہے، اور کہیں ابتدال، رقاقت یا بلحوثی کا شائبہ نہیں ہوتا، بلحوثی کا شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض مقامات پر عشق حقیقی اور عشق مجازی میں خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ خواجہ میر درد کا دیوان بہت مختصر ہے لیکن سراپا انتخاب ہے۔ ان کے بیان میں سادگی اور صفائی پائی جاتی ہے، تاہم بعض مقامات پر کچھ متروک الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ متروک جو ترک کر دیے گئے ہوں یا کسی زبان سے نکال دیے گئے ہوں یا نکل گئے ہوں جو لفظ، ان کو متروک کہتے ہیں۔ چھوٹی بحر میں ان کے اشعار کی تاثیر کا اعتراف ناقدین ادب نے بلا تعامل کیا ہے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ قطعات اور رباعیات بھی لکھی ہیں جو پراثر ہیں۔ انہوں نے اپنے قلندرانہ مزاج کی بدولت قصیدہ کبھی نہیں لکھا۔ عبدالباری عاصی میر درد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد کے برابر کوئی شاعر سرزمین ہند میں پیدا نہیں ہوا۔ جو ہمواری اور یکسانیت ان کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ ان کے کسی معاصر یا ان سے پہلے اور بعد کے لوگوں کے یہاں نہیں ہے۔ وہ تصوف کے نازک مسائل کو اس انداز سے واضح کرتے ہیں کہ کال میں حال کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نمبر 4، مرزا اسد اللہ خان غالب، حالات زندگی۔ اسد اللہ نام اور مرزا نوشہ لقب تھا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب ہو گئے۔ ان کی پیدائش 1797 یعنی 1797 میں آگرہ میں ہوئی۔ ان کا خاندان ایران سے متعلق تھا اور سلسلہ نسب ایران کے بادشاہوں تک پہنچتا تھا۔ ان کے دادا شاہ عالم کے وقت میں دہلی پہنچے تھے، جہاں ان کی بڑی عزت تھی اور پیانسوں کا علاقہ بطور جاگیر عطا ہوا، مگر جلد ہی ملک میں بدنظمی پھیلی اور یہ جاگیر ہاتھ سے جاتی رہی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ سپاہی پیشہ تھے، پہلے اودھ اور پھر حیدرآباد کی فوج میں افسر رہے، آخر الور کے راجہ بختاور سنگھ کی ملازمت اختیار کی۔ صفحہ نمبر 281۔ اور وہیں اس جنگ میں اس وقت مارے گئے جب غالب کی عمر 5 سال تھی۔ اس کے بعد مرزا کے چچا نصر اللہ نے ان کی سرپرستی کی۔ وہ آگرہ کے صوبے دار تھے۔ انہیں انگریز کی جانب سے 1700 روپے ذات کا اور 1.5 لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر دی گئی، مگر غالب ابھی 9 سال کے تھے کہ ایسے شفیق اور مقتدر چچا کا انتقال ہو گیا۔ ورثاء کی پینشن مقرر ہوئی جس میں غالب کو بھی 1700 روپے سالانہ ملتا رہا۔ چچا کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے نانا خواجہ غلام حسین علی جو آگرہ کے مشہور رئیس تھے۔ 13 سال کی عمر میں دہلی کے ایک معزز خاندان میں نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔
اس کے بعد انہوں نے مستقل طور پر دہلی کی رہائش اختیار کر لی اور تمام عمر وہیں رہے۔ شاعری کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔ دہلی آنے سے ماحول کی سازگاری نے اس شوق کی پرورش و تربیت کی اور رفتہ رفتہ ان کا شمار دہلی کے مشہور شاعروں میں ہونے لگا۔ پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے، بعد میں اردو کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذوق کی وفات کے بعد شہزادہ فخر الدین ولی عہد سلطنت ان کے شاگرد بنے۔ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کا کام بھی ان کے سپرد ہوا اور تنخواہ مقرر ہو گئی، مگر 1857 کے ہنگامہ نے سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ قلعہ کی تنخواہ اور پینشن بند ہو گئی اور انہیں شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ آخر دوبارہ رامپور سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ بعد میں ان کی پینشن بھی بحال ہو گئی۔ عمر کا آخری حصہ طرح طرح کی بیماریوں کے باعث تکلیف میں گزرا۔ آخر 1869 یعنی 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا۔ تصانیف میں دیوان غالب، اردو معلیٰ، عود ہندی، مکاتیب غالب، کلیات نظم فارسی اور کلیات نثر غالب ہیں۔ صفحہ نمبر 282۔ شاعری کی خصوصیات۔ نمبر 1، جدت بیان۔ غالب کی سب سے بڑی خوبی ان کا نرالا انداز بیان ہے۔ وہ پیش پا افتادہ اور معمولی باتوں کو بھی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت دلکش اور بالکل نئی معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا حالی کے بقول ان کی طبیعت عام روش پر چلنا گوارا نہیں کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے بات کہنے کے کئی ایسے طریقے ایجاد کیے جن تک اور کسی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 2، اچھوتے مضامین۔ عام روش سے ہٹ کر چلنے کی اس عادت کا نتیجہ یہ ہے کہ غالب نے اردو کو بے شمار نئے اور اچھوتے مضامین سے روشناس کیا ہے۔ ان کے ہاں ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو کسی شاعر کے ہاں نہیں ہے۔ ان گنت مضامین ان کے ذریعے سے اردو شاعری کا حصہ بنے ہیں۔ نمبر 3، دشوار پسندی۔ غالب کا بات کہنے کا انداز عام روش سے ہٹ کر ہے۔ وہ عام فہم انداز میں بات نہیں کرتے بلکہ بات کو بھی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے دماغ کو کاوش کرنی پڑے، لیکن اس کاوش کے بعد جب آدمی اصل نقطہ کو پا لیتا ہے تو اس کے ذہن کو وسعت اور دل کو فراخی و حسن کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایجاز و اختصار۔ غالب کے کلام کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس کا ایجاز ہے۔ وہ بہت طویل بات کو شعر میں اس طرح سمو دیتے ہیں کہ نہ صرف ان کی فنکاری کا بھرپور اظہار ہو جاتا ہے بلکہ شعر کی دلکشی اور تاثیر بے حد بڑھ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 283۔ نمبر 5، رمز و ایما۔ غالب عام فہم اور صاف ستھرے طریقے سے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ حقیقی معنی تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے جو شعر میں مذکور نہیں ہوتی، البتہ شعر کا کرینہ یعنی شعر کا طریقہ ان کی جانب رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، فلسفیانہ نکات۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے فلسفہ و حکمت کے مضامین کو باقاعدہ اردو غزل کا حصہ بنا دیا ہے۔ ان کے شعروں میں جذبہ اور فکر آپس میں یوں مل گئے ہیں کہ شعر بیک وقت ذہن اور دل کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 7، انسانی نفسیات کی ترجمانی۔ غالب اگرچہ جاگیردار طبقہ سے تعلق رکھتے تھے مگر انسانی حق ادا کر دیتے تھے۔ ہر طبقہ، ہر ذہن اور ہر فکر کا شخص ان کے اشعار کو اپنے حسب حال پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی مشکل پسندی کے باوجود ہماری گفتگو اور تحریروں میں غالب کے اشعار جس قدر استعمال ہوتے ہیں اور شاید کسی شاعر کے نہیں ہوتے، وہ انسانی نفسیات کی لطیف ترین کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کر دینے پر قادر ہیں۔ نمبر 8، وسعت زبان۔ غالب کی جدت طرازی نے انہیں نئی تشبیہیں، نئے استعارے، نئی تراکیب اور نئی صنعتوں کے وضع کرنے پر مائل کیا۔ فارسی سے طبی مناسبت تھی، چنانچہ اس سلسلہ میں فارسی نے ان کی بڑی مدد کی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اردو کے دامن کو وسیع کر دیا ہے۔ نمبر 9، حقیقی مضامین۔ غالب نے خیال بند شعراء کو چھوڑ کر نظیری، عرفی، ظہوری، طالب حسین اور حزین اور میر تقی میر کا اثر قبول کیا۔ ان کے مضامین اور موضوعات بھی خیالی کے بجائے حقیقی و واقعی ہو گئے اور اظہار بھی پیچیدہ اور مغلق نہ رہا۔ انہوں نے کائنات اور نفسیات انسانی پر گہری نظر ڈالی اور اپنے تاثرات اور مشاہدات و افکار کو غزل کے سانچے میں نہایت دلکش اور شگفتہ انداز میں پیش کیا۔ صفحہ نمبر 284۔ نمبر 10، آہنگ۔
غالب نے الفاظ سے آہنگ اس طرح پیدا کیا ہے، یعنی ربط تعلق ایسا پیدا کیا ہے جس طرح سروں سے نغمہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں معنویت کے ساتھ لفظی اور صوتی آہنگ کا ایسا لحاظ رکھا گیا ہے کہ حسن موسیقی کا ایک حشر سا برپا ہو جاتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں اور سر دھومتے ہیں۔ غالب نے کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی تصویریں کھینچتی ہیں جو نہ صرف حسین بلکہ خیال انگیز بھی ہیں۔ نمبر 11، رنگا رنگی۔ غالب کی شخصیت میں بڑی رنگا رنگی تھی، جس نے ان کی شاعری کو بھی رنگا رنگ، پہلودار اور تہدار بنا دیا۔ ان کی غزل میں دل اور دماغ دونوں کو متاثر کرنے کی قوت ہے۔ اس میں جذبات و واردات بھی ہیں، حقائق و مسابرت بھی، فلسفیانہ فکر و نظر بھی ہے، شاعرانہ سوز و ساز بھی ہے، تحلیل و تجزیہ بھی ہے اور مصوری و نقاشی بھی، درد و گداز بھی ہے اور شگفتگی و ظرافت بھی۔ نمبر 3، فکری و فنی جائزہ۔ عظیم اور توانا شخصیتیں زمانے کا مرکب نہیں بلکہ راکب ہوتی ہیں۔ وہ زمانے سے صرف عبرت حاصل نہیں کرتی بلکہ زمانے کو نئی سمت میں موڑ دیتی ہیں۔ ایسی عظیم شخصیات نابغہ یا جینیس کہلاتی ہیں۔ یہ لوگ حال سے ناآسودہ اور خوش آئند مستقبل کے آرزومند اور منتظر ہوتے ہیں۔ غالب کا شمار بھی ایسی شخصیات میں کیا جاتا ہے جو فکر و بصیرت میں اپنے عہد سے بہت آگے تھے۔ وہ جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے اس کے بے دریغ اظہار میں ان کو کوئی پس و پیش نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو عبدالرحمن مجبوری کو کہنا پڑا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ صفحہ نمبر 285۔ غالب کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو نہ صرف شدت سے محسوس کرتے ہیں بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانوں کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے بہت ہی حسن قاری کے ساتھ ان سب کا اظہار و ابلاغ بھی کرتے ہیں۔ اپنی شعرگوئی کے پہلے دور میں غالب نے بے دل کا اثر لیا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں نوبہ نو اور نادر المثال تشبیہات، استعارات اور ان کی اجتہادی عنوان کی لفظی ترکیبیں کچھ ان کے اردو دیوان میں ہم کو چونکاتی ہیں، اور ہم ان میں غرابت اور وقت محسوس اور دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا احساس غالب کو بھی تھا۔ وہ تفاخر سے یعنی فخر سے کہتے ہیں، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے وہ، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ غالب کی مشکل گوئی کی شکایت ان کے ایک ہمعصر شاعر آغا خان عیش نے ان کے الفاظ میں کی ہے کہ کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اس طرح کی شکایتوں سے غالب کے مزاج میں برہمی پیدا ہوتی تھی۔ ایک بار جھنجھلا کر اس اعتراض کا یہ جواب دیا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ مگر بعد میں نظیری، عرفی، ظہوری اور میتقی میر وغیرہ جیسے شعراء کا اثر قبول کرنے کے بعد انہوں نے نہایت دلکش و شگفتہ اور سلیس انداز میں اپنے احساسات و جذبات کی نہ صرف ترجمانی کی بلکہ اپنے ابتدائی زمانے کی شاعری کا کچھ حصہ بطور نمونہ چھوڑ کر باقی کو قلم زد کر دیا، یعنی ختم کر دیا، اور آئندہ نسبتاً آسان زبان اختیار کرنے کی کوشش کی۔ شعر و سخن کی تاریخ میں بھی مرزا غالب جیسے نکتہ سنج نفس گفتار کم دیکھنے میں آئے ہیں۔ ان کو فارسی نثر اور نظم میں اب کمال حاصل تھا کہ قدماء کی پختگی معلوم ہوتی ہے اور تقلید کامل میں اجتہاد کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اردو شاعری میں کیا غزل، کیا قصیدہ، کیا مثنوی، ہر صنف جدت اور اجتہاد، تازگی اور شگفتگی کا مرقع ہے۔ خیال کی لطافت اور بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی، اجزاء کلام کی ترتیب، سلاست اور روانی، ترنم اور موسیقی نے ان کے کلام کو سہل بنا دیا ہے۔ ان کا مختصر مگر دلکش کلام آرٹ اور فلسفہ کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ بلا تکلف بین الاقوامی عدم جگہ پا سکتا ہے۔ یہاں غالب کی 2 اہم خصوصیات کا تذکرہ خاص طور پر ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت شوخی و ظرافت ہے۔ اس سے غالب کی دلچسپ اور شوخ شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود
وہ خوش طبی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ دو اشعار ملاحظہ ہوں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ دوسری عام خصوصیت محاقات نگاری ہے۔ غالب لفظوں میں تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، اٹھا اور 8 کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، درد پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ صفحہ نمبر 287 یعنی 287۔ جن غزلوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان سے غالب کی تمام خصوصیات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے شاعر ہیں نمبر 5 حکیم مومن خان مومن۔ حالات زندگی: محمد مومن نام، مومن تخلص، محمد مومن نام تھا، مومن تخلص تھا۔ حکیم غلام نبی کے بیٹے تھے۔ ولی میں دلی میں 1800 میں یعنی 1800 میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں مشہور عالم دین شاہ عبدالعزیز حکیم غلام نبی کے دوست تھے، چنانچہ شاہ صاحب نے ان کا نام محمد مومن تجویز کیا۔ مومن نے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں حاصل کی۔ اپنے والد اور چچا سے علم طب سیکھا، کیونکہ دونوں نامور طبیب تھے یعنی حکیم تھے۔ اس کے بعد مومن کو علم نجوم سے شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس میں بھی مہارت حاصل کی۔ پھر موسیقی کا شوق ہوا اور اس میں دسترس حاصل کی۔ انہوں نے بہت کم عمری میں شاعری کا آغاز کیا۔ پہلے شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے، مگر اصلاح پسند نہ آئی، اس لیے شاگردی ترک کر دی اور اس کے بعد اپنی طبیعت کو مشتعل راہ قرار دیا اور خود ہی شعر کہنے شروع کر دیے۔ مومن کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیوی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، دوسری بیوی دلی کی رہنے والی تھی اور اس کا نام انجمن نساء بیگم تھا۔ یہ بیگم صاحبہ میردرد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ مومن اپنے دور میں سید احمد بریلوی کی اس تحریک جہاد سے بہت متاثر ہوئے جو انہوں نے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف شروع کر رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے اس تحریک جہاد کی تائید میں ایک مثنوی بھی لکھی ہے۔ مومن نے زندگی بھر کوئی ملازمت نہیں کی، طبابت میں وہ مشہور تھے، یعنی طبیب تھے، حکیم تھے، اور یہی ان کے گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ مومن 1852 یعنی 1852 میں چھت کے اوپر سے گر پڑے اور انتقال کیا۔ صفحہ نمبر 288 یعنی 288۔ تصانیف میں شامل ہیں کلیات اردو، دیوان مومن اور انشاء مومن۔ نمبر 2 خصوصیات کلام۔ مومن کا کلیات مختصر ہیں جو تقریباً 4000 اشعار پر مشتمل ہیں۔ اس میں غزلیات سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اس کے بعد قابل ذکر صنف مثنوی اور پھر قصیدہ اور رباعی۔ ان کی غزلیات تخیل کی باریکی اور نزاکت میں اپنا جواب نہیں رکھتیں۔ وہ بہت دور کی بات سوچتے ہیں، انداز بیان کہیں کہیں سادہ مگر اکثر جگہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ وہ رائج مضامین میں نئے پہلو نکالنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں جو ان کی غزل کو بچائے رکھتے ہیں۔